अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एहसन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे 2 दिन की छुट्टियों के बाद। आज कुछ रंग बिरंगी नहीं लग रही आयशा आपको? तो अगर अच्छा होना कहते हैं दिल का मौसम या अंदर का मौसम, तो हर चीज ऐसे आपको निखरी निखरी नजर आती है, रंग बिरंगी नजर आती है। जैसे कि आज मेरा ड्रेस जो है मुझे लग रहा है बहुत ही कलरफुल है और अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और जब मुझे कहा कि आज आयशा आपने ये आउटफिट पहनना है, आज मुझसे पूछा नहीं गया, देख ले आज मुझसे नहीं पूछा गया। आज जब मैं आई तो मुझे हमजा ने कहा, जो मेरे ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, आयशा ये ड्रेस है और आपने देखना है। और मुझे कहते हैं आयशा ये निकाल लूं, ये ठीक रहेगा? तो मैंने कहा यार ठीक है, आज तुम्हारी पसंद पे पहन लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि जो है दोस्त जो हैं या कोलीग जो हैं उनकी पसंद पे भी चल जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये आउटफिट और इसकी फिटिंग और मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स सिंबल ऑफ स्टाइल, जिनकी मरहून मिन्नत, ये जो ना मुझे ये जो प्यारे प्यारे ड्रेस हैं आपको डेली देखने को मिलते हैं। और जी बिल्कुल ये पहली बार मुल्तान में एक डिज़ाइनर स्टूडियो जो है मुतारिफ कराया गया है, पहले ऐसा नहीं था। ब्रांड्स तो बहुत ज़्यादा हैं मुल्तान में, जहाँ जाएं आप और ले लें, लेकिन बात वही हो जाती थी कि ले तो लेते हैं, लेकिन वो जो जिस तरह का आप डिज़ाइन चाह रहे हैं या जिस तरह की आप चाहते हैं कि फिटिंग हो, यानी कि आपको सूट करे, वो चीज़ नहीं पाई जाती थी। फिर दर्जी के पास जाना, यार ये देखे इतना खुला है, या फिर कभी कभी तो वो खुले भी पहन लेते हैं। और जब वो पहन लेते हैं तो ऐसे लग रहे होते हैं बाल टाइम के, वो जो अक्सर तो ऐसे लगता है कि हैंगर में वो जो लोग वीक होते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, लेकिन जब मैं खुले कपड़े पहनती हूँ तो मैं बहुत हेल्दी नजर आ रही होती हूँ। तो कम अज कम अपने हिसाब से, अपनी फिटिंग के हिसाब से जो है ड्रेसिंग होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो है मेन जो ब्रांड ऑनर है सिंबल ऑफ स्टाइल की, कुरतुल ऐन है और फेमस डिजाइनर भी हैं, तो उनका थैंक्स भी कहूंगी। और उन्हें असिस्ट कर रहे हैं आसिम मुनीर और अम्मारा फ्रॉम यूएसए। और मजे की बात है इस वेडनेसडे को यानी कि बुध वाले दिन वो हमारे साथ होंगे और फिर उनसे खूब गप्पे शप्पे होंगी और उनके मजीद आउटफिट्स देखेंगे, आपको दिखाएंगे। और बहुत सारे सवालात हैं जो मैं उनसे पूछूंगी, किस चीज़ को जो है मेन फोकस में रखते हैं वो लोग। और उनका ये भी कहना है कि बेहतरीन जो है सिलवाएं और बेहतरीन पहने, यानी कि स्टिचिंग को जो है क्वालिटी ऑफ स्टिचिंग को उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और ये अच्छी बात है, स्टिचिंग अच्छी होगी तो जो भी आप पहन लेंगे अच्छा लगेगा। और जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप सोचते हैं, उस तरह का डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, तो फिर जनाब आपने ये स्टूडियो जो सिंबल ऑफ स्टाइल है इसको ज़रूर विजिट करना है, वहाँ जाना है। शाहरुख आलम में इनका स्टूडियो है के ब्लॉक में, और वहां जाके अपनी मर्जी के हिसाब से डिजाइन बनवाएं। अच्छा ये तो हो गया ड्रेस की तारीफ, और ये बनती भी है, जब बंदा अच्छा लग रहा हो, अच्छा ड्रेस हो, तो फिर जरूर तारीफ करनी चाहिए। और वो जो है पर्सनैलिटी पे बड़ा असर पड़ता है। और अच्छी ड्रेसिंग जो है ये मेरी तो हमेशा कमजोरी रही है, जो भी मुझे मिलता। अब यहाँ मेरे गेस्ट बैठे हैं, मौसम बैठे हैं हमारे कोलीग। हमारे लिए भी कुछ कलमात छोड़ दे, मैं कहता हूँ। आज मोहसिन मुल्क हमारे साथ हैं, जनाब आपको पता है ब्यूरो चीफ बन गए हैं, डेरा वाली खान से आए हुए हैं। क्लासिंग भी हो जाए, और यार इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जब तारीफे किए जा रही हूँ और अपनी ड्रेसिंग पे ऐसे। अच्छा मैं बड़ा तैयार होकर आया था, लेकिन वाकई में ये ड्रेस बहुत प्यारा है। मैं हार मान गया हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से 10 शर्टें रात की निकाली है। मैंने कहा आयशा के साथ बैठना है, और आपकी हमेशा से ड्रेसिंग अच्छी होती है, लेकिन आज आप मेला लौट गई है जी। अच्छा सूट है माशाल्लाह। थैंक यू। और मौसम को फिक्र पड़ गई और इसीलिए मैंने फौरन प्रोग्राम में शामिल किया। मैंने कहा इतनी देर से क्या प्रोडक्शन कराना, बताओ कि मौसम हमारे साथ है। और मौसम ने फट अपना जो है ड्रेस को देखा, अपनी शर्ट को देखा कि इससे आयशा बहुत अच्छी लग रही है। और हमारे साथ जो आज की गेस्ट है, मैं चाहूंगी कि उनका भी तारुफ करा लूँ। हमारे साथ अब्दुल रहमान इलाही साहब हैं, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ हैं शहरयार भुट्टा हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंसाफ लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के। इनको भी हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप लोग तशरीफ लाए। आप तीनों बहुत
اچھے لگ رہے ہیں ہے نا. اس سے کلاسک ہو جا رہی کہ خواتین جو ہے ویسے خواتین بہت کم تعریف کرتی ہیں اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو, ہے نا. خواتین کیونکہ تعریف سننا چاہتی ہیں اور اسی لیے وہ سنتے سنتے زیادہ ٹائم جو ہے نا اسی میں گزر جاتا ہے, وہ پھر کرنا بھول جاتی ہیں. اکثر میری شکایت ہوتی ہے خواتین سے کہ آپ نہیں کرتی ہیں, ہم جتنی بھی کر لیں, ہم نے 10 منٹ آپ کی تعریف کر دی لیکن 1 منٹ آپ کے لیے ہوتی ہے شکایت, اور ادھر ادھر ان کی مجال ہے جو یہ ایسا ادھر ادھر نہیں میں بہت شریف بندہ ہوں, ہے نا, مجھے پتا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتے. یہ صرف بیگم کی چاہتے رہتی کہ بیگم تعریف, تو بیگم تعریف نہیں کرتی. واقعی بھابھی کی عادت نہیں, جب شادی کے کچھ عرصے بعد نا وہ یوز ٹو سی ہو جاتی ہیں چیزیں کہ بھئی کیا تعریف کرنی کیا ہے, ویسے ہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں شاید کنجوس ہوتی ہیں خواتین نا, بے شک بیگم ہے, بہن ہے, ماں ہے, وہ تعریف کرنے میں کنجوس ہوتی ہیں. اپنی تعریف ہر کوئی سنتا ہے, ماں آج اچھی لگ رہی ہے, اچھا تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. اچھا چلیں یہ بتائیں جی, ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے آپ اور بڑا مس کیا ہم نے. میں سیدھی سی بات کو, اکثر و بیشتر آ جاتے تھے ہمارے مارننگ شو میں, ہم بلا لیتے تھے یار آ جاؤ آج گپ شپ ہو جائے گی, لیکن اب بڑا عرصہ ہو گیا, 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے, آپ شہر بدر ہو گئے. تو ملک بدر تو نہیں ہونا نا, بس شہر بدر کافی ہے. نہیں ابھی تو بس ادھر ہی جا کے چیزیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عثمان بزدار صاحب کا اپنا علاقہ ہے, وہ فوکسڈ ایریا ہے اس وقت ترقی کے حوالے سے. تو ہمارا چینل کیونکہ جنوبی پنجاب کا ہے تو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ وہاں کی ترقیاتی کاموں کو, وہاں کے مسائل کو اجاگر. لیکن ایک چیز بڑی اچھی ڈیرہ غازی خان میں, وہ یہ اچھی کہ روہی پہ خبر چلتی ہے, اور اوبیسلی نہ صرف سیاستدان بلکہ بیوروکریسی وہاں کی, کمشنر, ڈی سی سب نوٹس لیتے ہیں فوری طور پہ, اور پھر اس کا حل بھی ہوتا ہے. عائشہ, اور یہ نہیں کہ صرف حال جمع تفریق اور منہ زبانی کر کے, واقعی میں لٹرلی وہ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں. میں بھاولپور بھی سرو کر چکا ہوں, میں ملتان بھی کر چکا ہوں. کمپیریٹیولی وہ کنجوس نہیں ہے اس معاملے میں کہ خبروں کو نہ صرف نوٹس ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر پھر عمل درآمد ہوتا ہے, اور پھر مانتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا, یہ ہم نے کر دیا ہے. تو یہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ اس حد تک دیکھیں مسائل بہت ہیں وہاں پہ, اور ایک عرصے سے وہاں پہ آپ کے گورنر وہاں سے رہے, صاحب کا جو صدر تھے وہ وہاں سے رہے, اور اس کے علاوہ صاحب کا وزیر اعلیٰ وہاں سے گئے, اور موجودہ وزیر اعلیٰ وہاں پہ ہیں. مطلب بڑے بڑے نام آئے, لیکن اس شہر کا بیڑا غرق ہوتا رہا, مسلسل ہوتا رہا. شاید عہدے انجوائے کیے گئے لیکن کام نہیں ہوا اس طریقے سے جیسے ہونا چاہیے تھا. کتنے منتھ ہو گئے؟ 2 منتھ ہو گئے تقریباً. 2 منتھ ہو گئے, اور وہاں بہت زیادہ جو ہے فوکس بھی ہے آپ کا. اور کیسے رہا ایکسپیرینس, کیسے رہا؟ جاتے ہی نا کیا سوچ کیا تھی, جانا چاہ رہے تھے یا نہیں جا رہے تھے یار؟ یہ بھی کیونکہ یہ جاب میں نا ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ فکس ہیں, ہمیں تو لازمی بات ہے, ریسٹرکشن ہے, فیملی ہے, خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایک سے دوسرے شہر, تو ہم لوگ نہیں کوچ کرتے, ہم جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے تو بیچارے, آپ لوگ بیچارے ہیں. جب ہمارے آرڈر آ جاتے ہیں نا یہاں پر, روہی ٹی وی کا یہ ہے کہ جب سب کچھ سوچ کے ہی کیا جاتا ہے, پورا پلان ہوتا ہے آگے جا کے بھی کس طریقے سے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہاں پہ ضرورت تھی میری, تو میری مینجمنٹ نے مجھے کہا کہ آپ کی ضرورت ہے وہاں پہ, تو میں نے لبیک کہا اور میں وہاں پہ چلا گیا. لیکن جاتے ہی سیلاب آ گیا, سیلاب کی کوریج کے لیے دریاؤں میں گھس گئے. بڑا اچھا رہا, اچھا ایکسپیرینس تھا. میں ویسے بھی رپورٹنگ کو نا انجوائے کرتا ہوں, تو رپورٹنگ کو اسٹوری مل گئی یہ کہہ رہا مجھے آپ سے میں وہ ڈی ایس این جی کے لنک سے بھی پچھلے ایک پروگرام میں تھا جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے آپ کشتی پر سوار تھے, جس پہ آپ دکھا رہے تھے عائشہ کے کیسے یہاں سانپ گھوم رہے ہیں. یہ سانپ بڑے وہاں پہ, اور بڑے سنیک بائٹنگ کے, ایک تو وہ دریائی علاقہ ہے, دوسرا پہاڑی علاقہ ہے, وہ دونوں طرف سے جو ہے نا نمبر آف پیشنٹس جو ہے نا وہ ہاسپٹل آتے ہیں, تو سب سے زیادہ وہاں پہ یہ بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے. ہمارے جو 2 گیسٹ آئے ہیں, کیونکہ آپ تو گیسٹ ہیں نہیں, ہم تو کلیگ ہیں اور ایک ہی ساتھ مطلب کور کر رہے ہیں. تو اب بہت ساری سٹوریز جانوں گی میں, لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں عبدالرحمان الہی صاحب سے, بزنس کنسلٹنٹ ہیں, بزنس کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کرونا کے بعد بزنس کی کیا سچویشن ہے, اور بزنس کرنے والے افراد کو آپ کیا کہیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو گئے کرونا کی وجہ سے, اور کہتے ہیں نا کتنے سال بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم پیچھے چلے گئے, تو لاسز بڑھ گئے, تو اب ان کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پینڈیمک نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے, اور ہمارے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں, اور دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک اے ڈیسیژن.
میری کمپنی ہے زوم آن سیلز، اور ہم پاکستان کے اندر اور باہر پاکستان کی پہلی کمپنی ہے زوم آن سیل جو بزنس ڈیولپمنٹ سروسز دے رہی ہے. ہمارے موسٹلی کلائنٹ جو ہیں سارے USA، UK، یورپین ہیں، مگر اب میں نے الحمدللہ 200 سے زائد انٹرنیشنل بزنس کنسلٹنٹ کے لیے کام کیا، اور میں نے وہ کچھ سیکھا. اور میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ اسٹریٹجیز ہم یہاں پاکستان میں متعارف کروائیں یہاں کے بزنس آنرز کو، کہ آپ اپنے بزنس کو کیسے ریسکیو کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلا اسٹیپ ہے کنیکٹ ود یور سیلف. جتنے بھی بزنس آنرز ہیں میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ انسان کہ آپ اپنے بزنس کے رسپانسیبل ہیں، اور کوئی بھی بزنس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ ایک بزنس آنر ہوتا ہے. اگر دو آنر سیم بزنس کر رہے ہیں، ایک کا کامیاب ہے اور ایک کا نہیں اتنا فلرش کر رہا، تو گو ود دا بیسک، کہ بیسکس کے اندر جو اگر بیسک پہ جائیں تو جو اس کا آنر ہے وہ اس کا رسپانسیبل ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ دیکھ لیں ایک ہی روڈ پر ایک ہی جگہ پر بہت سارے لوگ ایک ہی طرح کی شاپس کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کہیں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے ان کا رش لگا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے ویلے بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو کہتے ہیں مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا ریزن کیا ہوتی ہے؟ بزنس وہی ہے، چیز وہی ہے، کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عائشہ بہت اچھا سوال ہے. ایک چائنیز کہاوت ہے، اگر آپ مسکرا نہیں سکتے نا تو آپ کو دکان کھولنے کا حق نہیں ہے. ہاں، یہ زبردست بات ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم جب بزنس اسٹارٹ اپ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کوئی خالہ کا بیٹا وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کچھ کما رہا ہوتا ہے تو ہم بھی اس کام میں کود جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، نہ ایکسپیرینس ہے، نہ تجربہ ہے، نہ کچھ پتا ہے کہ کس طرح کا کام ہے. بالکل. تیسرا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بزنس کو سیکھا نہیں جاتا، سیکھ کے نہیں کیا جاتا. بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی بخار ہے، داڑھ میں درد ہے، ہم فوراً اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. ہمارے ہاں بزنس کولیپس اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں پرابلمز آتے ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی بہترین بزنس کنسلٹنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں کہ اب میرے بزنس کے اندر یہ پرابلمز آ رہے ہیں، ہم اپنے بزنس کو کیسے ریسکیو کریں. بالکل بالکل. اور بزنس آنر کو سب سے پہلے خود سے دوستی لگانی ہوگی، خود کے ساتھ کنیکشن کرنا ہوگا، کنیکٹ ود یور سیلف، اور ریئلائزیشن کرنی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو دوسرا اسٹیپ ہے کمیونیکیٹ ود دا ورلڈ. اس نے کمیونیکیشن کرنی ہوگی اپنے وینڈرز کے ساتھ، اپنے سپلائرز کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کے ساتھ، کہ رائٹ ناؤ وی آر بیک ان اے مارکیٹ، اور اب ہم نے جو فیکٹ لینا تھا لے لیا، اب ہم دوبارہ مارکیٹ کے اندر ہیں، اور آپ نے اپنے کسٹمر کو دوبارہ انگیج کرنا ہوگا. اچھا عبدالرحمان، سب سے مین جو مجھے آپ کی بات سے جو سمجھ آئی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسپیرینس نہیں کرتے، ہم فوراً جو ہے بزنس اپنا سٹارٹ کر لیتے، سٹارٹ اپ لے لیتے ہیں، پیسے لگا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بزنس کا کوئی نو ہاؤ جس کو کہتے ہیں نہیں ہوتی. بالکل. کہ یہ جو سٹارٹ کیا، دوسروں کو دیکھا یار وہ بڑا کما رہے ہیں، یار کتنا ان کے گھر پیسہ آ رہا ہے، یار انہوں نے کتنی ان کی لائف سٹائل چینج ہو گئے. تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے بزرگوں سے سیکھا یا کہیں بیٹھ کر سیکھا، کسی شاپ پر سیکھا، کوئی بھی کسی جگہ پر جا کے ایکسپیرینس کرنا ضروری ہے. 6 مہینے، سال، پھر جب آپ کو اس کو نو ہاؤ پتہ چل جاتے، پھر جب آپ اپنا سٹارٹ اپ لیتے ہیں تو پھر آپ ایک اچھا بزنس رن کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں چیز نہیں پائی جاتی، لوگ اور سمجھتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے کہ لوگ نہیں آتے کہ پہلے سیکھنا چاہیے، کہیں بیٹھ جائیں کسی تایا ماموں یا ملنے والے انکل کی شاپ پر، یا جہاں جس کا کوئی بزنس ہے وہاں بیٹھ کے کچھ سیکھ لیں؟ یہ چیز نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنا مینٹور بنانا چاہیے. بالکل. مینٹورشپ بہت ضروری ہے. ایک مینٹور جو ہے نا وہ آپ کو 10 سال کا سفر جو ہے نا 10 منٹ کے اندر طے کرا سکتا ہے. بالکل. اور انسان کا بزنس کے اندر ایک صحیح فیصلہ آپ کو بزنس کے اندر 5 سال آگے لے کے جا سکتا ہے، اور ایک غلط فیصلہ آپ کو 5 سال پیچھے لے کے جا سکتا ہے. بالکل. تو اگر آپ مینٹور کا ہاتھ پکڑ کے سفر کریں گے بزنس کے حوالے سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی ناکام ہو. تو الحمدللہ میں نے جب اپنی جاب کوئٹ کری 2016 میں اور اپنا بزنس میں نے اسٹارٹ اپ لیا، تو ایک USA کے بہت بڑے بزنس کنسلٹنٹ ہیں مارکو رابرٹ، ہی از مائی مینٹور. حتیٰ کہ ایپل کمپیوٹرز کے جو CEO ہیں اسٹیو وازناک، اور فیس بک کے جو مارک زکربرگ، وہ ان کو پرسنلی کوچ کرتے ہیں. اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، مارکو میرے ساتھ 1 to 1 ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں، اور میں نے ان کے لیے ایز اے کسٹمر میں نے ان کے لیے کام کیا ایز اے امپلائر. پھر میں نے ان کو اپنا مینٹور مان لیا. وہ یہاں پاکستان آئے، لاہور جمپ سٹارٹ ایک کانفرنس تھی اس کے اندر.
تو اس دوران میں نے اس کے بعد 200 سے زائد بزنس کنسلٹنٹ کے ساتھ جب کام کیا تو مجھے اتنا ایکسپوجر ملا, مجھے سمجھ آئی کہ ہم پاکستانی بزنس کے اندر کم سے کم 50 سال پیچھے ہیں. ہماری سیل اسٹریٹجیز آج بھی وہ والی سیل اسٹریٹجی, اگر ہماری کوئی کمپنی کوئی سیلز کا بندہ ہائر کرتی ہے, اس سے پہلا سوال یہ پوچھتی ہے کہ آپ کے پاس بائک ہے, وہ کہے گا ہاں جی ہے, چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کو فیول دیں گے, یہ سیلری دیں گے, آپ نے ہمارے لیے مارکیٹ کرنی ہے. ہم آج بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے. تو اس کو کیسے بدلنا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. شہریار بھٹا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں, کچھ سیاست بھی ہو جائے یار, بہت باتیں ہو گئی. تو ان سے جانتے ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں انصاف لیبر ونگ ڈسٹرکٹ ملتان کے, تو کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ, پھر اپنے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے. بہت شکریہ عائشہ. مجھے 2 مہینے قبل ایک ذمہ داری ملی تھی ملتان میں جنرل سیکرٹری لیبر ونگ ضلع ملتان کی. تو ہم نے کچھ نوٹس کیا کہ ہمارے جو سالڈ ویسٹ کا عملہ ہے, ان کو ابھی تک وہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام چھکڑا سسٹم دیا ہوا ہے, جس کو ہم چھکڑا بولتے ہیں, مجھے کارٹ بولا جاتا ہے, پھر ہم کو چھکڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم بدقسمتی سے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ملتان کو جنوبی پنجاب کا درجہ دیں, یعنی کہ ایک صوبہ بنایا جائے, لیکن ہم ابھی تک اس فرسودہ نظام سے جان نہیں چھڑوا سکے. اور یہ وہ نظام ہے جس سے بہاولپور جان چھڑوا چکا ہے. اچھا گڈ. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ہمارا بدقسمتی سے وہی نظام چل رہا ہے, اور یہ اتنا ٹف کام ہے کہ جو لیبر کا ورکر ایک جو کام کر رہا ہے, وہ کو 2-3 سال کے اندر اس میں ہمت ہی نہیں رہتی کہ وہ دوبارہ اس کو کھینچ سکے. اور اس کے علاوہ بیماریاں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں, ہیپاٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں, اور بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے ان کا لیٹر لکھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو, کمشنر ملتان کو. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کہا جاتا ہے کہ فنڈ کی کمی ہے. مشینری نہیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہی چھکرا جو ریڑھیاں جس کو کہتے ہیں, ہم ریڑھی کہتے ہیں, ریڑھیاں کہتی ہوں, تو وہی کھینچ کے لے جاتے ہیں, وہی کوڑے اٹھاتے ہیں, 10 جو بھی ہے جہاں کا بھی جو گند ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مشینری ہونی چاہیے, مشینری کی کمی ہے. بالکل مشینری کی کمی ہے. ہم نے ان کو سجیشن دی تھی کہ آپ منی ٹرک اور آپ لوڈر جو چنگچی ٹائپ یہ لوڈرز وغیرہ ہیں, ان کو آپ پرچیز کریں. اس سے ایک تو آپ کا ٹائم بچتا ہے, اوپر سے مین پاور بھی آپ کی کم لگتی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ ہائر کریں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ فنڈز کا ایشو ہے, یعنی کہ انسان کی زندگی سے ان کو فنڈ پہ زیادہ اہمیت ہے. فنڈ ایشو کر دینی چاہیے. اس میں یہ تو ختم ہو جانا چاہیے سسٹم. اس میں تو انسانیت کی بھی تذلیل ہے. ایک آدمی گدھے کی طرح اس کو کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے. اور وہ مزدور ہے بیچارہ, وہ اپنے کسی مجبوری کے تحت اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے, لیکن اس کی تذلیل کی جاتی ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے اپنا تھوڑے سے سٹیپس لیے, لیٹرز لکھے اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب کو, کمشنر ملتان کو. اب سننے میں یہ آیا کہ اس پہ تھوڑی سی شروع ہوئی ہے, پیش رفت ہوئی ہے کہ وہ پرچیزنگ شروع کر دی ہے انہوں نے, لیکن جیسے ہونی چاہیے, ختم ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو. پرچیزنگ کی یہاں جو ہے فیلڈ میں کچھ نظر آیا نہیں. یہ پرچیزنگ کیسی ہوتی ہے, یہ ہوائی پرچیزنگ ہوتی ہے یا خیالی؟ وہ بیچارے نہ تو نوٹس لیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں. اس معاملے میں بڑا, لیکن وزیر اعلیٰ نے عثمان بزدار کو میں خود پرسنلی 2 دفعہ ملا. بہت دھیمے مزاج کا, بڑا ہی کمال کا بندہ, اور اوبویسلی جنوبی پنجاب کا ہے. پھر میں اب ڈی جی خان میں ہوں ان دنوں, تو ڈی جی خان کا وہ بندہ ہے. لیکن کمپیریٹیولی ان کا مقابلہ تھا شہباز شریف صاحب سے, وہ جو ون آف دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر اس وقت بھی کہلاتا ہے. ناقدین بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ جو کام بڑا اچھا کر رہا تھا. تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ٹاسک ملا تھا اوبویسلی. تو لیکن وہ اس طریقے سے اس کا آدھا بھی نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ہم 20 بار یہاں پہ بھی اور پوری جنوبی پنجاب میں بہت سارے مسائل دکھاتے ہیں. اور جب ہم ایز اے جرنلسٹ جب شہباز شریف ایڈمنسٹریٹر ہوتے تھے, اس وقت بھی ہم خبر دیتے تھے تو اس کے اوپر آفیسرز ہمیں پوچھتے تھے, ہمیں کہتے تھے کہ یار یہ رک جائیں, ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, آپ چلائیں نا. لیکن اب یہ ہٹ دھرمی ہے کئی جگہوں پر. اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چلا لیں, کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ویسٹ مینجمنٹ کا بتایا, اوبویسلی بہاولپور کی بڑی ایڈوانس ویسٹ مینجمنٹ ہے. ان کے پاس ایک تو پلان ہے, دوسرا اس میں انہوں نے نا ایک بڑی اہم چیز کی, انہوں نے لوگوں کو انوالو کیا نا اس کے اندر. اور لوگوں کو جب تک شعور نہیں ہوگا کہ ہم نے جو ویسٹیج ہے اس کو کس طریقے سے شاپنگ بیگ میں یا بیگ میں باندھ کے باہر پھینکنا ہے, ہم نے اس کو سیوریج لائنز میں نہیں پھینکنا,
یہ ایک بڑا مرحلہ ہے. میرے خیال میں 80% کام اداروں کا یہیں پہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا محسن ایک بات میں کاٹ رہی ہوں, آپ نے نوٹ کی ہو جو بیچارہ عملہ ہے جو صفائی والا ہے وہ صبح آتا ہے اور صفائی ہمارے اٹھنے سے بھی پہلے وہ صفائی کر کے جو ہے چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب شاپس کھلتی ہیں آپ کے سامنے ہے تو اس کے بعد دیکھیں آپ سارا گند جو ہے کوڑا سڑک پر پڑا ہوتا ہے. جو آتے ہیں صفائی کرتے ہیں اپنی شاپ کا سارا, یہ شعور کی کمی ہے جی ہماری. میں اپنے آپ سے کروں گا کہ میں ایک چائے بناتا ہوں نا, اور سنک میں پتی ایسے پھینک دیتا ہوں. مجھے شعور ابھی تک یہ نہیں ہے کہ وہ پتی جو ہے وہ سیوریج کا حصہ ہے یا ویسٹیج کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنی لائف میں ڈال لیں. اور سب سے اہم چیز جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز تب ہی کامیاب ہوں گی جب تک لوگوں میں آگاہی نہیں ہوگی. ہم کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں مشینری پہ, لیکن ہم کچھ پیسے یہ نہیں لگاتے کہ کمپین شروع کر دی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. آپ نے اپنا کوڑا کرکٹ بیگ میں ڈال کے باہر 80% کام آسان ہو جائے گا ویسٹ مینجمنٹ کا اگر ایسے ہو جائے. ذرا ٹینشن سے ہٹتے ہیں, ذرا سیر سپاٹے کی بات کرتے ہیں. فورٹ منڈو نزدیک ہے, کتنے چکر لگائے, کیا وہاں کی حالات ہے, کچھ ڈرائیو ہوا یا نہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں عائشہ, میں مری بھی گیا, بہت کمال کا ایریا ہے فورٹ منڈو. 6400 فٹ کے بلندی پہ ہے, مطلب مری سے بھی اونچا ہے. اس کے علاوہ مبارکی ٹاپ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, 7 ایسے سیاحتی پوائنٹ وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں جو کہ سیاح وہاں تک جائیں گے. روڈز بنا رہے ہیں. دیکھیں عثمان بازار پہ نا یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ وہ پیسہ پہاڑوں میں لگا رہے ہیں. میں خود جا کے وہاں پہ ایویڈنس ہوں, میں نے بھارتی گیا, میں انٹرویو کرنے پچھلے دنوں عثمان بازار کا انٹرویو بھی کیا میں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا آپ خود وزٹ کریں. وہاں پہ ایک ٹاپ کلاس کا ہاسپٹل بھارتی کے اندر, بھارتی تک پہنچنا ہی سب سے مشکل تھا. میں 2 سال پہلے بھی انٹرویو کرنے گیا عثمان بازار صاحب کا, تب میں گیا اور اب گیا, بڑا فرق تھا ٹریول میں. مطلب بہت آسانیاں پیدا ہوگی. اندر ہی اندر جو ہے نا اس وقت روڈ بن رہے ہیں, کمال کی وہاں پہ ریسکیو سروس شروع ہو گئی ہے. جو ٹورسٹ ہیں ان کی اٹریکشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے جو وہاں جاتے ہیں, یہ مین پوائنٹ یہ ہے, اچھا کھانا ہے اور اچھی رہائش ہو, فیسیلیٹیشن کی بات کی جائے نا, کچھ بھی نہیں ہے یا نہیں ہے. بس صرف پوائنٹ بنا دیے, آپ جائیں کھانا لے کے جائیں اور جا کے وہاں پہ انجوائے کر لیں, بس یہ اس حد تک کام ہو رہا ہے. فورٹ منڈو جو کہ میں آپ کو کمپیریٹیولی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے اس سے پہلے ایک فیسٹیول ہوا تھا, مدثر ریاض ملک جو کہ یہاں ڈی سی بھی تھے, وہاں کمشنر بھی رہ چکے تھے, انہوں نے ہمیں بلایا گیا, وہاں فیسٹیول ہو رہا ہے, بڑا اچھا کمال کا ماحول تھا. اب میں 2 بار گیا ہوں وہاں پہ, بیڑا غرق ہو گیا, لائٹ نہیں ہے وہاں پہ. تقریباً کوئی 22 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے فورٹ منڈو میں. جو سیاح جاتے ہیں ان کے وہاں پہ دیکھیں پنکھے کا کنسیپٹ نہیں ہے, وہ ضرورت نہیں پڑتی ہے, لیکن پھر بھی لائٹ رات کے ٹائم بھی چاہیے ہوتی ہے, روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو وہاں کے کاروباری حضرات سے بھی بات کی. وہاں پہ کوڑا کرکٹ اتنا زیادہ ہے, اتنا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. وہاں پہ ایک فورٹ منڈو ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی, وہ صرف آفس کی حد تک ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ہم. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. یار اتنا پیارا پلیس ہے, ہمیں ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور بریک سے پہلے محسن سے بات ہو رہی تھی اور فورٹ منڈو کے حوالے سے ہم جان رہے تھے, اور بزنس پوائنٹ آف ویو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اچھی جگہ ہے جہاں سے اچھا بزنس جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اس پر کچھ توجہ یا فوکس کیا جائے. اور چیئر لفٹ تک نہیں بنائی گئی, حالانکہ یہ بھی منصوبے میں تھا, اور یہ سن رہے تھے. اچھا میں آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں, پرسوں میں بیٹھا تھا, حنیف پتافی صاحب ہیں, مشیر صحت ہیں, ان کے ساتھ کہ ان کی اور میری گفتگو ہے جو کہ میں آپ کو ویسے کہ ویسے, وہ کہتے ہیں یار کئی لوگ مجھے خود کہتے ہیں کہ یار ہمیں موقع دیں چیئر لفٹ لگانے کا. بزنس ہم ساری انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ لگانا بھی چاہتے ہیں, لیکن کچھ پرابلمز ہیں. مطلب ہی از ولنگ ٹو ڈیولپ فورٹ منڈو, وہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ ہو, لیکن بیچ میں کیا رکاوٹیں ہیں یہ ایک بڑا کوشچن ہے. اس کے علاوہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اوبیسلی آپ انویسٹر آنا چاہ رہا ہے, آپ اس کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں 2 سال کا پروجیکٹ ہے, انویسٹر نے ایسے کرنا اور پھر اپنی وہاں پہ آپ
آپ جاتے ہیں, آپ چاہتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں نا, میں چاہتا ہوں میں پیسہ سپینڈ کروں وہاں پہ, کیونکہ آپ انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو آپ چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ کہ بھئی میں پیسہ خرچ کرنے آیا ہوں, لیکن وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے. پھر ایک مال روڈ کا کنسپٹ ہے, جیسے مری کا مال روڈ ہے, تو وہاں پہ بھی ایک مال روڈ بنایا جا سکتا ہے, ارد گرد دکانیں ہوں, لوگ وہاں پہ پیدل چلیں, وہاں تک وہیکلز یا کوئی کار تک نہیں آنی چاہیے, یہ کنسپٹ تھا. اور وہ بزنس اگر وہاں پہ ہو جائے تو وہاں کے لوگ نہ صرف ہم یہاں سے جانے والے وہاں پہ اچھے طریقے, اچھا پھر وہاں پہ مری سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں کمپیریٹیولی ان علاقوں سے. میں پچھلے دنوں وہاں پہ جو ہے نا بی ایم پی کے ایک بڑے اہم آفیسر کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ کہتے تھے کہ یار تم کرائم کی بات بتا رہے ہو, مجھے ایک ایپلیکیشن بھی چوری یا ڈکیتی کی اس علاقے کی دکھا رہے ہیں. آپ جاتے ہوئے شاید ڈرتے ہیں, خواتین ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیسا علاقہ غیر کہتے تھے ہم اسے. کہتے آپ کو میں چیلنج سے کہتا ہوں, آپ رات کو 1 بجے بھی وہاں جائیں اور آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی ہے اور آپ بتا دیں وہاں پہ لوگوں کو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, آپ سے کوئی کھینچ کے دکھا دیں, کیونکہ وہاں پہ روایات ابھی زندہ ہے, وہاں پہ مہمان نوازی زندہ ہے, بلوچ کلچر وہاں پہ زندہ ہے, لوگ بہت کمال کے ہیں وہاں پہ, مہمان نواز ہیں. اور اگر اس علاقے کو ڈیولپ کر دیا جائے, مری سے زیادہ وہاں پہ چانسز ہیں, لوگ جو ہیں وہ جانا چاہیں گے وہاں. جس طریقے سے ہم مری میں سن رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہ آنے والے سیاحوں کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں, تو کمپیریٹیولی یہاں پہ اس سے ڈبل کریں گے. زیادہ بڑھ گیا ہے اور اکثر نیوز سننے میں ملتی ہے مری میں یہ ہوا, فلاں جوڑے کو تنگ کیا گیا, یا وہاں تشدد, یہ تو عام ہونے لگ گیا وہاں. اور یہ مہمان نواز لوگ ہیں, یہ مہمان نواز ہے. اچھا اس پہ مزید بات کرتے ہیں کیونکہ بزنس کی بات ہو رہی ہے, تو بزنس کنسلٹنٹ کے پاس ان سے پوچھے کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو عبد الرحمان سے جانتے ہیں, اچھا بزنس کے لیے جو جڑے ہوئے ہیں بزنس سے لوگ, ان کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ حکمت عملی اختیار کریں اور بزنس جو ہے ان کا ڈیولپ ہو. جیسے یہاں کچھ حکمت عملی نظر ہی نہیں آتی جب فورٹ منرو کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اچھا ایسا ہے کہ جب بھی کوئی انٹرپرینور یا کوئی بزنس کرنے جا رہا ہوتا ہے, اس کے لیے میں ایز اے بزنس کنسلٹنٹ ایک ماڈل ہے ماس ماڈل. میں کہتا ہوں اس ماڈل کو آپ امپلیمنٹ کر دیں, آپ کا کوئی بھی بزنس کولیپس نہیں کرے گا. ماس ماڈل کو اگر میں ایکسپلین کروں اس طرح مختصر کہ ایم فار منی ان, ویئر دا منی کمز فرام. ایک بزنس آنر کو کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں ایسی کیا پروڈکٹ, کیا سروس یونیک دینے جا رہا ہوں جس کے بدلے میں مجھے پیسہ آئے گا. ہم نے اس کے اوپر, یہ ایسا پوائنٹ ہے, اگر ہم اس کے اوپر 2 مہینے لگائیں, 3 مہینے لگائیں, 6 مہینے لگائیں, سال لگائیں, مگر اس پوائنٹ کو کلیئر کریں کہ ہم اس کو کیسے لے کے چل سکیں. دوسرا کہ ہمارے ہاں لوگ مارکیٹ ریسرچ نہیں کرتے. بزنس کسی کو وہی پہلے والی بات کہ کرتا ہوا دیکھ لیا اور اس کو شروع کر دیا, جبکہ فورن کے اندر کوئی بھی یہ رواج ہے کہ آپ کو کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے, آپ پہلے اس کے اوپر مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں, بزنس کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, اس سے اپنا پلان شیئر کرتے ہیں, وہ اس کے اندر ماڈیفکیشن کرتا ہے, پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو پہلا ہے منی ان, آپ نے یہ چیزیں کلیئر کرنی ہے کہ ویئر دا منی کم فرام. دوسری ہے جی, دوسرا اے فار کسٹمر ایکوزیشن, کہ آپ کو یہ چیز پتا ہو کہ میں یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں, میں نے مارکیٹ کو کیسے کیپچر کرنا ہے, میں نے مارکیٹ کو کیسے ایکوائر کرنا ہے, میں نے کسٹمر کو کیسے انگیج کرنا ہے, میں نے کسٹمر کو آیا کولڈ کالنگ کرنی ہے, ای میل مارکیٹنگ کرنی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے, فیس ٹو فیس ملنا ہے. یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے بزنس کرنے سے پہلے. پھر اسپینڈنگ, کہ میں نے جو چیز بزنس کرنے جا رہا ہوں, میرے اخراجات کیا ہیں, میرے بیسک ایکسپینسز کیا ہونے والے ہیں, میری جو میرے ساتھ میری ٹیم ہے اس کے کیا ایکسپینسز ہیں. سیل ٹیکس کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اپنے سگنیفیکنٹ پیپل کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. سگنیفیکنٹ پیپل کون ہوتے ہیں؟ آپ کے دوست ہوتے ہیں, ہمارے والدین ہوتے ہیں, ہمارے مینٹورز ہوتے ہیں, آپ کی فیملی اسپاؤز ہوتے ہیں. آپ نے ان کو یہ چیزیں امپاور کرانی ہوتی ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دس انیشیٹو, اور میرے پاس کم سے کم مجھے اس اسٹارٹ اپ کو دینے ہیں 6 مہینے, سال دینا ہے, تو میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکوں گا, اور مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. جب ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے, ماس ماڈل کو امپلیمنٹ کریں گے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا بزنس کولیپس ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ باتیں جو ہیں, جب ہم بات کر رہے ہیں ساری اسٹریٹجی یہ اختیار کرنی ہے, تو کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے, کوئی سوچتا ہے نہیں سوچتا, بس
इन्वेस्टमेंट कितनी है, चलो जी शॉप लो या जगह लो, बस ठीक है जी। आपने बड़ी अच्छी बात की थी। देखें, लोग एक्सपीरियंस करते नहीं है, हाँ। दूसरे को देखते हैं कि उसने जी ये फलानी शॉप बनाई है और दिनों में दूसरी बात है हम भी बनाएंगे। और जो देखते होता नहीं, जो देखते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। अब खाने पीने की बात कर लेते हैं, पता है कि ये चीज कभी फ्लॉप होने वाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अक्सर लोग होटल खोलते हैं, होटल खोल रहे हैं और उसके बाद फ्लॉप हो गए, बिल्कुल ऐसे ही बंद हो गए उनके। अच्छा, क्यों बंद हुए ये समझ नहीं आती है। ये तो ऐसी चीज है कि जो कभी फ्लॉप होने वाला बिजनेस नहीं है। और अगर ड्रेस की बात करते हैं तो वो भी कभी हर कोई शॉपिंग करता है, बहुत सारी चीजें हैं, शूज है, तो वो यानी ये चीजें वो हैं जो खवातीन को तो अट्रैक्ट करती है ना। तो खवातीन की तो वैसे भी तादाद माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो फिर क्यों फ्लॉप होते हैं ऐसे बिजनेस? अच्छा, इसकी क्या रीजन है? आपने एक होटल खोला और उसके बाद फ्लॉप हो गया। अक्सर लोगों ने खोलते हैं, लोग क्यों फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल। देखें, हाँ। कोई भी बिजनेस, कोई भी रेस्टोरेंट जब भी हम शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक आइडियल क्या हो सकता है। ठीक, वो स्केलेबल हो, ठीक है, वो एक्सपैंडेबल हो, वो सस्टेनेबल हो, हाँ। वो रिपीटेबल हो, वो प्रॉफिटेबल सेल्स दे, वो रेवेन्यू ग्रोथ दे, ठीक है। मगर इट डज नॉट कम फ्रॉम द सेल्स पीपल, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द बेस्ट स्ट्रेटजीज, बेस्ट सेल स्ट्रेटजीज, बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हमारे मुल्तान के अंदर एक रेस्टोरेंट खुला, ठीक है, वो सेम प्रोडक्ट बना रहे थे, सेम चीज दे रहे थे उसी जगह पे, ठीक है, मगर 2 साल की अनथक मेहनत के बाद वो वहीं पर फ्लॉप हुआ और दूसरी पार्टी आई, दूसरी ऑनर आया, उसने सेम चीज पर सेम काम किया और वो कामयाब हो गया। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? हाँ। उसकी वजह ये है माइंडसेट, ठीक है। जो ऑनर होता है ना, उसका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने एम्प्लॉयज को जो है ना न्यू स्ट्रेटजीज से मुतारिफ नहीं करवाते। हम उनको समझें ये हमारे लिए लायबिलिटीज हैं, जबकि जो आपका एम्प्लॉय होता है वो आपका बहुत बड़ा एसेट होता है, ठीक है। हम उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे होते, हम उसको टीम की तरह नहीं लेके चल रहे होते, हम उसको नई चीजों पर, उसको नई स्किल्स नहीं सिखा रहे होते, ठीक है, और ना खुद सीख रहे होते ना खुद सीख रहे होते। और यही बात है, जब आप इस तरह के बिजनेस में आते हैं तो आपको खुद भी नो हाउ बिल्कुल नहीं होती यार, आपको कुछ पता नहीं है। और आपके एम्प्लॉय अगर नाराज हो, भी शेफ है, ये शेफ वाला काम है, तो आप जो है फिर वो टेस्ट नहीं दे पाते। अच्छा, वो जब टेस्ट नहीं देंगे तो फिर वो बिजनेस फ्लॉप हो जाना, ये बहुत बात है। टेस्ट लाना और एक नया टेस्ट लाना मार्केट में, चीजें तो एक ही जैसी हैं। कितने लोग बर्गर बना रहे हैं यार, बात तो ये है होटल खोले, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस सुन के मैं तो बड़ा सरप्राइज हो रहा हूँ। और दूसरी बार आपको लग रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, तो मतलब है कि आपका इन फ्यूचर है। यानी बिजनेस हस्बैंड मेरे कहते रहे, और बहुत सारे बिजनेस में जब फ्लॉप है तो मुझे अंदाजा हुआ कि खुद शेफ होना या ये काम की नो हाउ होना आपको जरूरी है, फिर आप जाके करें ताकि आपका काम या फ्लॉप ना हो। ये चीज बहुत है, नई चीज तो लेकर हम आते नहीं है, वही घिसी पिटी जो है टेस्ट भी नया होना जरूरी है। मार्केट में जब आप आते हैं तो नई चीज लाएं ताकि लोग आए कि यार कुछ नया खाने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासत पर आते हैं। यार सियासत वहां भी चल रही है, तो सियासत से शुरू करते हैं और पूछते हैं इनसे कि पीटीआई जो है जनूबी पंजाब में काम करने वाले वर्कर्स के लिए क्या कर रही है, वर्कर्स के मसाइल क्या क्या हैं, उस हवाले से। जी, ऐसे अभी स्टार्ट हुआ कि बिजनेस तो आपने डेवलप कर दिया, हाँ। अब बिजनेस के बाद जो आपकी वर्कर्स हैं वो आपकी बैकबोन है। हाँ, अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को नहीं चला सकते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये है कि एक तो मिनिमम जो सैलरी है वो 17,500 फिक्स है, लेकिन कोई नहीं दे रहा। जो प्राइवेट इदारे हैं, बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो कि दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। उसके अलावा ओल्ड एज बेनिफिट जो है उसके ऊपर ये होता है कि जो जहाँ पर 1000 आदमी काम कर रहा है तो वहां पर उनके 100 बंदे रजिस्टर्ड होते हैं और बाकी 900 बंदे अनरजिस्टर्ड होते हैं। वो जिनकी मंथली लगी हुई है ओल्ड एज बेनिफिट का जो स्टाफ जाता है मंथली लेता है और उसके बाद वो आके दोबारा बैठ जाता है अपने दफ्तरों के अंदर, जिससे 900 बंदों का हक मारा जाता है। इसी तरीके से ये सोशल सिक्योरिटी जो हमारी है उसके अंदर भी यही कुछ हो रहा है। इसके अलावा हम बदकिस्मती से हमारे जो वर्कर्स हैं उनको अपने जो राइट्स हैं वो नहीं पता। यार पार्टी वर्कर्स की भी बात कर लो वैसे यार, पार्टी वर्कर्स जो पाकिस्तान में हशर हुआ ना इस बार, तमाम पार्टीज के मैं इनके दिल के तार छेड़ दिए होंगे मैंने, इनसे पूछ लें आप।
नहीं, अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लेबर को, तो इसलिए पहले मैं लेबर की बात करूंगा। अपनी बात तो हमारी होती रहती है नहीं, अपनी नहीं करते हैं, अपने बेचारे अंदर घुटते कुर्ते, ये बड़े कुर्ते रहते हैं, वो कहते हैं पैराशूटर्स आ जाते हैं, और जो सदियों से या सालों से जो साथ होता है वो, इसमें 100% जो कसूर है वो पार्टी वर्कर्स का ही है। अगर वो उनको सरों पे न चढ़ाएं तो वो आपको क्या नाम है इज्जत देंगे वो आपको, ठीक है। हम लोग मैं 2003 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं। मैं किसी की पार्टी, किसी की पुजारों की धूल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ठीक है। हम अपने पहचान बनाना चाहते हैं, अपने वर्क करना चाहते हैं। हमें क्या जरूरत है कि हम किसी को सर पे चढ़ाएं। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, वो इसलिए रिस्पेक्ट है कि बवजह इमरान खान की सिलेक्शन, हम इमरान खान की सिलेक्शन के उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम लीडर और रहनुमा सिर्फ इमरान खान को मानते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या नाम है हम पार्टी के साथ हैं, और जब तक इमरान खान की अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे हम उनके साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्कर्स के ऊपर दोबारा जो सुनना चाह रहे थे वो मैंने सुना गवर्नमेंट में। अल्लाह करे इमरान खान साहब को 10 साल का हमें टेन्योर मिले और उन्हें मौका मिले, और बस वो ठीक भी कर देना। जो गरीब इस वक्त रो रहा है वो वाली बात तो ना होना। अच्छा, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। हाँ, अच्छा, इस पे बात करते हैं। अभी जो कहानी जो मैं स्टोरी छोड़ने वाली वो ये है कि गाजी यूनिवर्सिटी जो है डेरा गाजी खां की, वहाँ जो है मेगा करप्शन का पता चला। क्या करप्शन था, कुछ बताओ उस हवाले से। प्रोग्राम भी आपने देखिए, आज मेरा प्रोग्राम भी चलना है, और उसके अंदर तो मैंने सारी चीजें खोल के बता दी। तो ये काम आपका है, आप भी खोल सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, देखिए अफसोस की बात है कि जो हमें तरबियत देते हैं अच्छाई और बुराई की, जो हमें बताते हैं कि आपको शूर डेवलप करने वाले ये इदारे हैं, और ये इदारे जब इस तरह का काम करते हैं तो डबल अफसोस होता है। शॉकिंग है। मैं गया हूं अंदर, और अंदर जाके डेरा गाजी खान की सरकारी यूनिवर्सिटी है, गाजी यूनिवर्सिटी, और शहर के अंदर है। उनको ना किसी का खौफ है ना कोई डर। हर जगह पे तारे बिछी हुई हैं, डायरेक्ट कुंडियां डाली हुई हैं। मेरे साथ मैपको की टीम थी, ऑफिसर्स थे, ये भी नहीं थे कि कोई नीचे अहलकार थे, एक्सीएन थे, एसडीओ थे, सारे के सारे। उन्होंने मुझे फोन किया, और फोन कॉल पे मैं शॉक हुआ कि ये प्लान है। और कुछ मेरे पास भी रिपोर्टें थी, हमने आपस में शेयर किया और प्लान किया। अंदर घुस गया। पहले तो अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था। अंदर गए हैं तो एक मिनी एक्सचेंज पकड़ा, जो ट्रांसमिशन सेंटर बना हुआ था उनका, और उसके अंदर पहले तो एक जगह से तार आ रही थी, फिर उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है गाजी यूनिवर्सिटी में, और वहां पे कंस्ट्रक्शन के काम का जो ठेकेदार है उसको भी चोरी की बिजली दी जा रही है। बिजली चोरी की जा रही है, कैंटीन तक ये बिजली पहुंचाई जा रही है गाजी यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद उनसे भी जो है बिजली के जो बिल हैं वो लिए जा रहे हैं, हुकूमत से भी लिए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत की ही बिजली चोरी की जा रही है। वो इदारे जो हमें शूर देते हैं। इस पे हम बात करते हैं। हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मैं चाहिए कि हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात ये है कि ये जो बिजली चोरी की जाती है, तो एक तो ये जो बिजली चोरी की जाती है इसका नुकसान ये है कि अवाम जो है, हम लोग जो है, गरीब अवाम जो है इसमें पिसती है। आप पूछें कैसे कि उनके बिलों में ये एक्स्ट्रा बिल जो है डाल दिए जाते हैं, और इसका नुकसान हम अवाम को ही होता है। तो मोहसिन आप क्या कहेंगे? तो नुकसान तो अवाम को, नुकसान डबल फायदा और नुकसान अवाम को। देखें, जो चोरी कर रहा है ना, एट द एंड मैपको ने तो ये कहना है कि हम ये तो बीच में से ये खसारा आ रहा है, इस खसारे को हमने पूरा कैसे करना है। उन्होंने यूनिट्स में डाल देना आपके मेरे आम बंदे के। अब 30 लाख रुपए के अगर यूनिट्स उन्होंने चला लिए गाजी यूनिवर्सिटी ने, उसके बिल कहां पे वापडा डालेगा या मैपको डालेगा? वो ऑब्वियसली अवाम पे डालेगा। और डीजी खान के अवाम मतलब है कि गाजी यूनिवर्सिटी के बिल जो चोरी की बिजली है, एक तो अफसोस की बात है, मैं वहां पे इंटरव्यू कर रहा हूं ठेकेदार का, मुझे आगे से वो कह रहा है कि आप मुझे चोरी वाली बात क्यों कर रहे हैं, ये बिजली हमने डायरेक्ट लगाई। मैं कहा मैं चोरी के चोर को चोर करूंगा तो मैं फूलों के हार पहनाऊंगा? ये मैंने इंटरव्यू में उससे मैं तो हैरान था कि एक चोरी ऊपर से। फिर टीचर्स ठहरे हैं, वो टीचर्स जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले,
وہ مجھے دیکھ کے بھاگ گئے, دے اسکپ فرام دیر, اور وہ وی سی آفس کو تالا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اے سی کے سوئچ نکال کے جا رہے ہیں ان کے مطابق کہ اے سی کے سوئچ نکال دیے, تو یعنی کہ ہم نے جو ہے نا چوری کو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا نا, تو وہ وہی کام وہ کرنے لگے. لیکن افسوس کی بات ہے جا کر کچھ لگتے, اچھا وی سی آفس کے اندر بھی بجلی چوری کی استعمال ہو رہی ہو, وی سی آفس کے اندر, جو کہ آپ کا وہ سب سے بڑا اہم آفیسر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کا سب سے سلجھا ہوا باشعور, یہ اس کو پھر چوری کو چوری کیوں نہیں سمجھتے جی آپ؟ یہ چوری نہیں ہے, یہ اسلامک پوائنٹ آف مذہب میں ہمارے شامل ہے کہ یہ تو فتوے ہیں اس کے اوپر کہ یہ چوری ہے اور اس کا گناہ ہے, بالکل, اور ڈبل گناہ ہے. آپ ایک تو معاشرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, پھر وہ ادارہ جو معاشرے بنانے والے ہیں, سوسائٹی کے اندر آپ باشعور لوگوں کو وہ پروڈکٹس کریٹ کرتے ہیں جو کہ باہر جا کے اچھے معاشرے کا ایک حصہ بنتے ہیں, وہ لوگ ایسے کر رہے ہوں گے تو کیا اثر کیا ہوگا اسٹوڈنٹس پہ آپ سوچ لیں. وہاں سے جو نوجوان جو ہے, جو ایک بندے کا مائنڈ ہی چور ہوگا, وہ اسٹوڈنٹ کو کیا سکھا رہا ہوگا؟ جس نے سوچ لیا کہ چوری کرنی ہے اور آگے وہ بھی پڑھا رہے ہوں گے, وہ کیا شعور دے رہے ہوں گے؟ وہ چوری کا شعور دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے یار, شور مچائے شور. غازی یونیورسٹی نے چوری کی ہے اور یہ اسکیم جو ہے نا آگے تک آگے جانا چاہیے, اور اس پہ جو ہے ایکشن بھی لینا چاہیے, اور ایکشن بھی ہونا چاہیے. لیا گیا یا نہیں؟ ابھی تک تو نہیں لیا گیا, لیکن دیکھیں میپکو کی ٹیمیں وہاں پہنچ گئی, سنڈے کا دن تھا, ہم نے سارا کچھ وہ کمپلیٹ کر لیا. انہوں نے کہا جی منڈے کو آج انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کرنی ہے اور ان کو پلنٹس بھی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے, عبد الرحمان کی طرف آتے ہیں, پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. عبد الرحمان آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے جاب چھوڑ کے بزنس کی طرف آئے, تو کیا ریزن تھی, کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج ہمارے جو بچے ہیں, آج ہمارے جو یوتھ ہے, وہ صرف جاب کے پیچھے ہے. یار جاب مل جائے, جاب, اگر جاب نہیں ملتی تو گھر فارغ بیٹھنا پسند کریں گے, بزنس کی طرف نہیں آئیں گے. تو اس حوالے سے کہیں عائشہ, یہ بھی کوشچن اچھا ہے. نہیں عائشہ, یہ جو ہے نا بہترین کوشچن ہے نا, اور یہ بزنس کا پلان ہے. اچھا, تو کیا ریزن ہے, اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ایسا ہے؟ دیکھیں, جب میں نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا, میں نے ایز اے میکینیکل انجینئر ود سیلز انجینئر اس کمپنی کے اندر میں نے کام کیا, اور الحمدللہ پاکستان کی کوئی ایسی پاور سیکٹر, آئل اینڈ گیس, ریفائنری, فرٹیلائزر, سیمنٹ انڈسٹریز نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا اور اس کی ہائرارکی سے نہیں ملا. مگر بات یہ ہے کہ جو ایک بزنس آنرز کے اندر اور ایک آؤٹ لائر انٹرپرینور کے اندر ایک ڈفرنس ہے کہ آؤٹ لائر انٹرپرینور کو نارمل کنڈیشنز میں, نارمل حالات میں رہنے کا عادی نہیں ہوتا, اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے. تو جب میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نے 9 to 5 جاب نہیں کرنی, میں نے اپنا کوئی اسٹارٹ اپ لینا ہے. ٹھیک, تو جب میں نے اسٹارٹ اپ لیا تو میں نے زوم آن سیل سے پہلے ایک اور اسٹارٹ اپ لیا انجی ٹیکنو کے نیم سے, اور میں تمام انجینئرنگ سروسز جو ہے انڈر ون روف دینا چاہ رہا تھا. مگر وہ بزنس 3-4 مہینے کے اندر ہی مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں, کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ میری میکینیکل سکلز یا انجینئرنگ سکلز سے زیادہ میری بزنس ڈیولپمنٹ سکل زیادہ اچھی ہیں. میں کسٹمر کی نا کو ہاں میں بدل سکتا ہوں, میں کسٹمر کو انگیج بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں اپنی جو ہے نا پاکستان کی پہلی ایک ایسی بزنس ڈیولپمنٹ کمپنی کی بنیاد رکھتا ہوں جو اپنے ویلیوبل کسٹمرز کو انگیج کریں. یہ آن لائن نہیں, فزیکلی یہ کمپنی جو ہے پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, اور الحمدللہ یہ کمپنی ابھی 3 مہینے پہلے یو کے میں بھی رجسٹرڈ ہوئی ہے ود دا سیم نیم, زوم آن سیلز. ٹھیک ہے, اب جو ہمارے امپلائیز ہیں وہ کچھ ہمارے لیے پاکستان سے کام کر رہے ہیں, کچھ یو اے کے اندر ہمارے امپلائیز ہیں, اور کچھ ہمارے ورچوئل ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. مگر میں نے اپنے کیریئر کا ساتھ جو ہے وہ آغاز فری لانسنگ کے ساتھ کیا, تو فری لانسنگ کے تھرو جو ہے نا میں زوم آن سیلز کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے, شہریار کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ورکرز کی تنخواہوں میں کمی ہے اور کام زیادہ ہے, آپ کیا کہیں گے؟ جی, بدقسمتی سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ورکرز کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے. ایک تو 8 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی ادارہ آپ سے ڈیوٹی نہیں کروا سکتا, یہ لا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں آنے کا ٹائم ہے, جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر کوئی ایونٹ ہے تو اس پہ ایکسٹرا ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں, آپ کے سامنے ہے, وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں, یہ دنوں کی بات ہے, اور ایوننگ تک جو ہے صفائیاں ہو رہی تھی, تو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. اپنی ایوننگ تک صفائیاں ہو رہی تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کھانا تک پرووائڈ نہیں کیا. ان کی کمپلین آئی ہمارے پاس کہ ہمیں کھانا تک پرووائڈ نہیں کیا. محرم آ گیا, جو کوئی اور موقع آ گیا, تو وہ بیچارے جو ہے کوئی ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے, تھرو آؤٹ کر رہے ہیں, شہر کو صاف کر رہے ہیں.
तो मतलब तनख्वाहें वो नहीं है जो होनी चाहिए, इवन कि खाना भी आप कह रहे हैं कि नहीं दिया जाता एक्स्ट्रा ड्यूटीज में। आपको अगर वो एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाते हैं तो आपको ओवर टाइम देने के और खाना देने के पाबंद है, ठीक है, ये एक लॉ है। उसके अलावा जो मिनिमम सैलरी है वो 17,500 देने के पाबंद हैं। आपको जितनी फैसिलिटीज है, मेडिकल है, वो आपको देने के पाबंद हैं। अगर कोई हादसा होता है उसके साथ कोई ड्यूटी के दौरान, तो उसकी टोटल जिम्मेदारी जो होगी वो उस इदारे के ऊपर होगी, तो वो उसका क्या नाम है टोटल खर्चा वो उठाएगा, बेयर करेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इदारा अपने किसी भी एम्प्लॉय को बगैर किसी नोटिस के नहीं निकाल सकता। यानी कि हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि आज हम जॉब पे आए तो कल पता लगेगा जी भाई आपने कल जॉब पे नहीं आना, ठीक, लेकिन ये गलत है। हमें उसका एक तरीकेकार ये है कि आपको 1 मंथ उसको इंक्वायरी। अच्छा, ये तो प्राइवेट इदारों में समझा जाता है कि गवर्नमेंट इदारों में तो कहते हैं सिक्योर है जॉब, ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता, बल्कि अक्सर लोग आते ही नहीं है, हाजिर लग गई या वो कुछ दे दिला के वो इतने सिक्योर होती है, उनको फिक्र ही नहीं होती, घर में ठंडी हवाएं खा रहे होते हैं। तो इसमें क्या हकीकत है, जरा बताएं हमें। यही तो बदकिस्मती है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें सरकारी जॉब मिले, जबकि बाहर आप चले जाएं यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, वहां कोई डिफरेंस नहीं है आपकी क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब्स का और प्राइवेट जॉब्स का। वो इसीलिए होता है कि हमें प्राइवेट जॉब्स जो है, बड़ी प्राइवेट इदारे जो है हमें वो फैसिलिटीज फराहम नहीं कर रहे, हमें वो सहूलियात नहीं दे रहे जो कि देनी चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर इदारे खामोश हैं, मंथलियां लेके जाते हैं वहां पर उनकी कमिटमेंट्स हुई हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर, वहां से पैसे लेते हैं और दफ्तरों में आके अपने एसी के आगे बैठ जाते हैं, वो बेचारे मजदूर का हक खा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरयार भुट्टो हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान इलाही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन आपका शुक्रिया। लेकिन अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है तो ये बताएं कि वज़ीर आला के इलाके में आप हैं, गाजी खां में आप हैं, वहाँ की थोड़ी सी डेवलपमेंट के हवाले से बताएं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या प्रोजेक्ट हो रही है, कुछ प्रोजेक्ट बता दें। प्रोजेक्ट्स पार्क्स उसके बड़े डेवलप हो रहे हैं। अभी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी मशीनरीज, अभी CT स्कैन मशीन की वहाँ डिमांड थी और बहुत अरसे से बंद थी, वो आ गई है। THQ हॉस्पिटल बन रहा है भारती में, जो कि वज़ीर आला का अपना इलाका है, वो पहाड़ी इलाके के अंदर THQ हॉस्पिटल बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहा है। रेस्क्यू वहाँ चली गई है, स्कूल्स अपग्रेडेशन हो रहे हैं। पुल्ड आउट का एक बड़ा मंसूबा है, वो पॉइंट कहलाता है पुल्ड आउट, जहाँ से कहते हैं कि चारों सूबों का वो पॉइंट है, संगम है, वहां से आप बलूचिस्तान, सिंध, सरहद, पंजाब, ये हर तरफ उसी से डायरेक्शन होती है। तो मतलब है कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उस हद तक नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अभी भी उस शहर में बहुत गुंजाइश है, बहुत सारे रोड्स हैं जो टूटे हुए हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। पुल डॉट से मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले हबीब लगारी साहब वहां के सीनियर सियासतदान भी हैं और वहां पे नाजिम भी रह गए, नायब नाजिम, उनकी आज डेथ हो गई। मैं परसों ही उनसे मिल के आया था, वो बिल्कुल ठीक थे। तो अचानक सुबह मुझे पता चला, तो अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए दिल से। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है, और थोड़ा सा जोड़ा शोड़ा फिर भी आपको दिखा दूं, क्योंकि सिंबल ऑफ स्टाइल ने ये जो जोड़ा है स्पॉन्सर किया है और आपको नज़र आ रहा है। और मैं तो चाह रही थी कि आपको फुल जो है जोड़ा दिखाऊं। तो ये दुपट्टा है, बड़ा प्यारा सा कलर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और बहुत अच्छा कलरफुल सा आज जोड़ा है और अच्छा लगता है कभी कभी। और जो बच्चियां हैं मैं समझती हूँ उनके लिए अच्छा है, और हम जैसी ख़वातीन जब पहनती हैं तो हम भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना अपनी एज से छोटे नज़र आते हैं। तो ये सारा जो है क्रेडिट जाता है कुरतुलैन को जाता है, जो कि मेन हमारे जो डिज़ाइनर हैं और फेमस डिज़ाइनर है। और मैं बता दूं कि बुध वाले दिन वेडनेसडे को वो हमारे साथ अपनी पूरी टीम के साथ होंगी और उनसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे आउटफिट्स वो आपको दिखाएंगे, तो वो हमारे साथ होगी। तो आपने वो प्रोग्राम जो अभी आना है बुध वाले दिन, वैसे तो मैं रोज़ बताती रहूँगी, तो आपने ज़रूर देखना है, मिस नहीं करना। अच्छा जी, तो चलते हैं। और आज की जो गेस्ट है हमेशा ही यार धरने की बात करती हैं तो आज भी कुछ ऐसा ही है, धरना देने जा रही हैं 19 अक्टूबर को इस्लामाबाद में। कुछ इश्यूज़ हैं, आज उनके इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं रुखसाना अनवर हैं, मरकजी सदर हैं नेशनल प्रोग्राम्स हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन पाकिस्तान की। इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थकती नहीं है?
نہیں تھکتے ہے نا؟ نہیں تھکتے میں کب سے سلسلہ ہے میرے تو کتنے سال ہو گئے یار اب ہم لوگ مل رہے ہیں، اور جب بھی ملتے ہیں تو ایشوز پہ ملتے ہیں، اور مجھے بتا رہی تھی آج میں دھرنے پہ جا رہی ہوں تو ظلم کرنے والے ظلم کرنے سے نہیں تھکتے تو پھر ہم دفاع کرنے سے کیسے تھک سکتے؟ ہائے ہائے، اچھا یہ بڑی خوبصورت آپ کی بات ہے، اور ہمیشہ پرجوش رہتی ہیں، ہمیشہ جیسے خاتون ہوتی ہے تھک جاتی ہے یار بس بہت ہو گیا کتنا آواز اٹھائیں، لیکن ہر وقت جو ہے یہ ورکرز کے لیے کام کرتی ہوئی آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور یہ میری آج کی ملاقات نہیں ہے، میری پکی دوست بن گئی بہت شکریہ عائشہ، آپ بھی مجھے بالکل اسی طرح میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں، دو حوالوں سے، ذاتی طور پر بھی، اور جس طریقے سے آپ درد مندی سے مسائل کو سنتے ہیں چینل کے توسط سے اور آگے بات کرتے ہیں، آپ ہی لوگوں کی وجہ سے آواز آگے جاتی ہے اور کم از کم کچھ نہ کچھ مسائل سنے جاتے ہیں اور حل کیے جاتے ہیں، اور ہمارا یہی کام ہے اس چینل پر جب آپ آتے ہیں، ہنسی مذاق اپنی جگہ پر یار، لیکن اگر اس پلیٹ فارم سے لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں تو اس کی بڑی خوشی ہمیں کیا ہوگی، میں سمجھتی ہوں، اور یہی ہمارا کام بھی یہی ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک بچی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اب سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچہ نہیں سمجھتے، تو لیکن ہمارے لیے ہمیشہ ہی بچے ہوتے ہیں، اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور یوٹیوب چینل رن کر رہی ہیں، اور اس پہ جو ہے بچوں کو لیکچر دے رہی ہیں، بچیوں کو لیکچر دے رہی ہیں، خود بھی پڑھ رہی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہی ہیں۔ الشفا متین ہے ہمارے ساتھ، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید، کیسی ہیں الشفا؟ تھینک یو سو مچ، بالکل ٹھیک ہوں میں، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا مجھے کہا نا گیا کہ الشفا جو ہے لیکچر دے رہی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہے، میں نے کہا ہائے اچھا اتنی چھوٹی سی بچی، تو اچھا لگا، اور سمجھ بوجھ ہونا اچھی بات ہے، بچیوں میں یہ ہونا چاہیے، لیکن تو بچوں میں بھی ہونا چاہیے، بیٹوں میں بھی ہے، نئی نسل ماشاءاللہ کانفیڈنٹ ہے، ہماری نسل سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے، نئی نسل بول رہے ہونے سے، ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہے نا؟ جی ہم لوگ اس ایج میں بھی اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے، اور ہمیں بڑا ٹائم لگا تھا آگے بڑھتے ہوئے، ڈرپوک سے بچیاں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شروع سے شاید اتنی ہی بولڈ ہوتی تھی، تو ایسا نہیں ہے، وقت نے بہت کچھ سکھایا، زندگی نے بہت کچھ سکھایا، پھر جا کے ہم ایسے ہی آپ کو نظر آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا رخسانہ، اب بتائیں کیا کیا ایشو ہیں یار، اور یہ ایشو کیوں نہیں مکتے، کہتے ہیں نا ختم کیوں نہیں ہوتے، کیا ریزن ہے اس لیے؟ بہت شکریہ عائشہ، بات آپ نے جہاں سے شروع کی کہ مسائل ہیں، اور ہر دفعہ آپ نے اسی طرح دیکھا ہمیں کہ برسر پیکار، بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے دور حکومت میں ہمارا استحصال اس طریقے سے کیا گیا، حالانکہ الیکشن سے پہلے سب لوگ یہی دعویٰ بھی کرتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں کہ خواتین کو امپاور کیا جائے گا، اور ہمارا محکمہ خالصتاً خواتین کا محکمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری آرمی بارڈر پر پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، تو پاکستان کے اندر یہ ہماری جو فیلڈ فورس ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز اور سپروائزرز کی، یہ 1 لاکھ سے زائد پورے پاکستان بشمول آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں ہر 1000 کی 1500 کی آبادی پر گھر گھر جا کر صحت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں پولیو ختم ہو چکا ہے، صرف افغانستان پاکستان میں رہ چکا ہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ باہر سے اتنا پیسہ بھی آ رہا ہے اور ہمارے لوگ بھی انتھک محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ختم نہیں ہو رہا۔ جب ہم اتنی زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پولیو میں خصوصاً ٹارگٹ کلنگ کا نشان، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور جو گندے پانی میں نے پرسوں ایک تصویر دیکھی کہ خواتین جو ہیں پولیو ورکرز جو ہیں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں اتنا تعفن ہے، اتنی بدبو ہے، اتنا پانی ہے، گوڈے گوڈے پانی ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری پوری عوام پاکستان کی ہماری اس تکلیف کو محسوس کرے، اس درد مندی کو محسوس کریں کہ ہم کتنی تکلیف اور اذیت میں، ایک دن بھی ہم نے کبھی کام بند نہیں کیا، چاہے کرونا بھی آیا، دیکھیں کرونا میں بھی ہمارے لوگوں نے جا کر ہیلتھ اویئرنیس دی اور لوگوں کو ریفر کیا اور ان کو علاج کی ٹپس دی، ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی، ان کو کوئی سیکیورٹی میئرز فراہم نہیں کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کام کیا۔ ہمارے کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سروس سٹرکچر بنا دیا جائے، 26 سال ہو گئے سرو کرتے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ 26 سال ہو گئے، لیڈی ہیلتھ ورکر 5ویں اسکیل میں، ڈرائیور 4تھے اسکیل میں، سپروائزر جو گریجویٹ نہیں ہیں، ماسٹرز ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ان کو 7ویں اور 10ویں اسکیل میں رکھا گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بدنصیبی کی بات کہ ہمارے وہ لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں یا جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پینشن نہیں دی جاتی۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ہم سرو نہیں کر رہے پاکستان کو؟ چونکہ ہم خواتین ہیں اس لیے امتیازی سلوک ہمارے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔
تو ہم نے تو 2.5 سال ویٹ کیا کہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں گے. ہمیں امید تھی کہ ریاست مدینہ کا جو دعویٰ کیا گیا ہے وہاں خواتین جو آپ کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں ان کو ضرور تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا اور ان کی ترقیوں کو بھی یقینی بنایا جائے گا. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بجائے ہمارے مسائل حل کرنے کے وہ انرجی انتقامی کارروائیوں پر لگائی جا رہی ہے. ہمارے لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. جو بھی حق کی آواز بلند کرتا ہے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا میرے ہوا ساتھ تھا، بھی پھر آپ کی بعد میں بحالی ہوئی، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے؟ بحالی نہیں ہوئی اور دیکھیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ یہ کلیئر اپنے بچوں کو، میں اپنے بچے سمجھتی ہوں، اپنی لیڈی ہیلتھ ورکرز اور سپروائزرز کو. میرے ڈرائیور بھائی ہیں، اکاؤنٹ سپروائزر بھائی ہیں، ایف پی اوز آپ بھائی بھی ہیں. عطاب کا نشانہ بنی. مجھے کوئی اس میں ٹینشن نہیں. دیکھیں جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہیں آپ کو مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں اور مشکلات جب آتی ہیں اس سے مراد ہی یہی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چل رہے تھے. میرا ایمان ہے کہ روزی رازق کے ہاتھ میں، کوئی بھی کسی کی بھی روزی نہیں روک سکتا. جتنا بڑا افسر ہے، جتنا بڑا حکمران ہے، یہ کرسیاں، یہ تخت، یہ تاج، یہ آنے جانے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ پورے کریں. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جو ڈیوٹی تفویض کی ہے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ نیشنل پروگرام کے تمام امپلائیز میرے بچے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت میں، ہم سب ایک فیملی ہیں. ہم ان سے مانگ کیا رہے ہیں؟ نہ کوئی کرسی، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی وزارت، نہ کوئی سفارت. ہم کیا کریں؟ ہمیں تو بلکہ شرمندگی ہوتی ہے جب لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں. آپ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، آپ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کیمپین کی ان کے لیے. ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں جا کے درخواستیں لوگوں نے دی کہ جی یہ کیمپین کر رہے ہیں. ہم نے کہا سیکنڈ ٹائم ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کسی کو بھی سپورٹ کریں. ہمیں تو خواب دکھایا گیا تھا. اور دیکھیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ کرپشن کو ختم کریں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرپٹ لوگوں کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے. ہم تو اس چیز سے انسپائر ہوئے اور جیسے پھر ان کی حکومت آئی ہم نے اپنے کرپٹ افسروں کی نشاندہی کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 5-5, 6-6 لاکھ 7-7 لاکھ روپے تنخواہ لے کر انسٹیٹیوٹ بیک وقت 2 عہدوں پر براجمان تھے. جب ہم نے ان کے خلاف نیب میں درخواست دی ہمیں تو یہ تھا کہ خوش ہو کر ہمیں سنوائی ہوگی، ہمیں نجات مل جائے گی اور پنجاب گورنمنٹ بھی خوش ہوگی، وفاقی گورنمنٹ بھی کہ جی یہ خواتین ہیں اور یہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنے میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. الٹا ہمارے ان افسروں کو تحفظ دینے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہیلتھ منسٹر صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے وہ پی ایم اے کے ساتھی تھے، ڈاکٹر مختار شاہ، ڈاکٹر اختر رشید وغیرہ. وہ ریٹائرڈ بھی ہو گئے، انہوں نے ان کو نوازنا شروع کر دیا. نوازیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ ہمارے حقوق کا سودا کر کے اور ان کو نوازتے ہیں پھر ہم ضرور احتجاج کریں. اور جو پے اسکیل ہے وہ وہیں کا وہیں ہے یار. 26 سال گزرنے کے باوجود چوتھا پارٹ میں دیکھیں 20,000 تنخواہ ہے. 20,000 تنخواہ میں کوئی بھی ہمیں بجٹ بنا کر دکھا دے. آپ دیکھیں صبح سے شام تک لیڈی ہیلتھ ورکر کبھی ویکسینیشن کروا رہی ہے، کبھی ڈینگی کا سروے کر رہی ہے جو ہماری ڈیوٹی بھی نہیں ہے، پولیو کیمپین کر رہی ہے، کرونا میں کام کر رہی ہے، ماؤں کو ریفر کر رہی ہے، ڈیلیوریز کے ٹارگٹ پورے کر رہی ہیں، بچوں کے وزن کر رہی ہیں. کون سا کام ہے؟ تقریباً 30 کام ہے جو وہ 20,000 کی تنخواہ میں کر رہی ہیں. اسی طرح سپروائزرز ہیں، ان کو گاڑیوں کا پیٹرول 1.5 سال ہو گیا نہ پیٹرول دیا گیا ہے. کھٹارا گاڑیاں ہیں جو چلنے سے انکاری ہیں اور پھر ان کو اس چیز پہ مجبور کیا جاتا ہے پنجاب میں کہ وہ بایو میٹرک حاضری لگائیں. آدھی تنخواہ تو ان کی اسی پر لگ جاتی ہے. آتے جاتے اور کتنے گھنٹوں کا فاصلہ. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رشتہ بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. خاموش بیٹھی ہیں، جو ہے ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر کام کر رہی ہیں. رشتہ تو کیسے شوق ہوا چینل بناؤں اور میں دوسروں کو سکھاؤں، جو خود پڑھا تو کیا کر رہی ہیں، کچھ بتائیں ہمیں. جی بالکل، بابا نے بہت سپورٹ کیا مجھے ہر لحاظ سے. انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا کہ الشفا آپ کر سکتی ہیں. سو انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہے اور ہمیشہ مجھے ہر لیول پہ موٹیویٹ کیا. سو اس کے علاوہ میری مدر تھی، ان کو بریسٹ کینسر ہو گیا تھا. سو اس وجہ سے بھی مجھے بڑی موٹیویشن ملی. ان کی لائف سے مجھے بڑی موٹیویشن ملی کہ ان کی لائف میں ہمارے اوپر بہت سے پرابلمز آئے، چیلنجز آئے جن کو ہم نے ایکسیپٹ کیا اور اس کی وجہ سے میرے خیال سے آج میں یہاں پر موجود ہوں. ٹھیک، تو کیا کر رہی ہیں، کس طرح سے گائیڈ لائن دیتی ہیں، کس طرح سے سمجھاتی ہیں، کس طرح سے چینل چلا رہی ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس چینل کو چلائے ہوئے؟ جی ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، ابھی 3 to 4 months ہوئے میں نے اپنا چینل کریٹ کیا ہے. اس کے اندر ٹیچنگ اور موٹیویشن میں دونوں دیتی ہوں. ٹھیک ہے. سو موٹیویشن میں میری اسپیچز ہوتی ہیں، اسٹوریز ہوتی ہیں. بہت شوق ہے مجھے اسٹوریز سنانے کا، خود لکھتی ہوں. نہیں تو کچھ ہمیں بھی سنا دو کوئی اسٹوریز. جی اسٹوریز تو بہت مجھے بھی بہت شوق ہے اسٹوریز سننے کا. جی بالکل. جی اچھا، تو
تو وہ بچوں والی سٹوریز ہوتی ہیں یا بڑوں والی آج کل کچھ نیا دیکھ کے معاشرے کو دیکھ کر یا سوسائٹی کو دیکھ کے بنا رہے ہو؟ کیا بنا رہے ہو؟ کس طرح کی ان کی مختلف طرح کی ہوتی ہیں. ہماری اپنی لائف ویلیو ہے اس کے حساب سے کہ ہم اپنی ویلیو کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری کتنی بڑی ویلیو ہے. جس طرح ہر چیز کی ویلیو ہے ہماری بھی ویلیو ہے. اس کے علاوہ ہم بلیو نہیں رکھتے ہیں چیزوں پر, اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں, اللہ پہ نہیں رکھتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. سو بلیف کے اوپر بہت سارے ہمارے پاس ٹاپکس ہیں. اس کے علاوہ مختلف جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر میں ورک کرتی رہتی ہوں, اسٹڈی کرتی رہتی ہوں. اس کے علاوہ بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں, مختلف جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی میں سٹوریز کو اسٹڈی کرتی ہوں کہ انہوں نے کتنی پرابلمس ہیں, کہ کتنے چیلنجز آئے, لیکن آج وہ کہاں ہیں. تو یہ چیلنجز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ہر ایک کی زندگی میں, ہر ایک کی لائف میں, ابھی آپ نے تو نہیں دیکھے یہ ساری چیزیں, یہ تو رخسانہ جانتی ہے یا میں جانتی ہوں یقیناً. تو یہ تو پھر اس پہ کیسے آپ کیسے سوچتی ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو اندازہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو چیلنجز آتے ہیں زندگی میں اور پھر جا کے کامیابی ملتی ہے. تو کامیابی کس چیز سے ملتی ہے؟ اتنی ساری سٹوریز کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا جج کیا؟ کامیابی آپ کو ملتی ہے آپ کے ویژن سے, جب آپ کا ویژن بڑا ہوتا ہے. ہوں تو میں کچھ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ, اس کے علاوہ میں سیکنڈ ایئر کے لیکچر دیتی ہوں. بہت سے بچے ہیں, بہت سی لڑکیاں, ٹیچرز حیران ہوتے ہیں آپ کس طرح سے کر رہی ہیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا ویژن بڑا رکھا, اور دوسری بات جب میں اپنا ایجوکیشنل سسٹم دیکھتی ہوں تو وہاں پر جب آپ 9, 10, 11, 12 میں پہنچتے ہیں تو وہاں بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر 15 چیپٹرز ہیں, سو میکسیمم آپ کو 8 چیپٹرز کروائے جاتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ گیس آپ کے گیس ہے. اور بچے زیادہ تر بکس پہ بالکل بھی فوکس نہیں کرتے, ان کے پاس نوٹس, گائیڈ, گیس, جس کی وجہ سے وہ صرف پاس ہی ہو پاتے ہیں لیکن وہ پوزیشن کی اس پہ نہیں جا پاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو میں نے سوچا کہ یار کچھ کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو میں اپنا ویژن بڑا کیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. پھر میں نے سیکنڈ ایئر کے لیکچرز دینا اسٹارٹ کیے بایو کیمسٹری فزکس کے. اور اس کے علاوہ میں کہتی ہوں کہ میں کچھ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے سائیکی لیول جو ان کے ساتھ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے اگر میں لیکچر ڈیلیور کروں گی تو وہ اس کو ایزیلی سمجھیں گے. تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ایزی لیکچر جو ہے تیار کروں, ان کو ایزیلی جو ڈیلیور کروں. سبجیکٹ کو زیادہ فوکس کر رہی ہو آپ؟ جب زیادہ تو میرا بایو کیمسٹری فزکس تینوں کو میں ساتھ لے کے یہ بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھانے والا کوئی ملتا نہیں ہے, اور یہ بڑے اوکھے سبجیکٹ ہیں. مجھ سے پوچھے, میں نے بایو کیمسٹری فزکس رکھی اور میں 2-3 مہینے بعد جو ہے نکل گئی. میں نے کہا نہیں یار میں آرٹ والے سبجیکٹ پڑھ لوں گی, مجھ سے نہیں ہوتا. تو پھر ان 3 سبجیکٹ کو آپ نے فوکس کیا جو کہ بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے بہت ہی ٹف ہوتا ہے. ٹیچر سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نا ادھر سے سن رہے ہوتے ہیں اور نکل رہے ہوتے ہیں دوسری سائڈ سے. تو یہ مشکل ہے, تو اس پر فوکس کیا اور یہی سمجھا رہے ہو آپ بچوں کو؟ جی ابھی تو یہی میرا چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ مختلف سیشنز میں دیتی رہتی ہوں, مختلف جگہ پہ یونیورسٹیز وغیرہ میں جا کے, وہاں پہ میرے موٹیویشن سیشنز ہوتے ہیں. تو یہ کیسے خیال آیا کہ مجھے جو ہے موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہیے؟ ہم تو دیکھتے ہیں یار کتابیں سے کہتے ہیں بہت پڑھنی پڑتی ہے موٹیویشنل اسپیکر کو, بہت ساری باتیں جمع کرنی پڑتی ہیں. تو یہ سلسلہ ہے, اس طرح کی ہیبٹ بنائی ہے آپ نے بھی؟ نہیں, مجھے شروع سے انٹرسٹ تھا کہ نا میں اس طرح کی چیزیں نوٹ کروں. مختلف لائف کو میں اسٹڈی کرتی تھی, ان کی پرابلمس اتنی ہوئی تھی کہ میں نے دوسروں کی لائف سے میں نے بہت سیکھا ہے کہ ان کی لائف سے میں نے ایک کنکلوژن نکالا ہے کہ یس وی کین ڈو دس. ہم اپنی لائف پرابلمس کو ایک چیلنج کی طرح سمجھیں, اس کو ایکسیپٹ کریں. سو اس نے مجھے بڑا محرک کیا, موٹیویٹ کیا ہے کہ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بنوں اور دوسروں کو موٹیویٹ کر سکوں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کی بات جب ہم بات کرتے ہیں تو جو پینڈیمک رہا آپ کے سامنے, جو سچویشن رہی, تو لوگ جو ہے آپ کے سامنے ہیں, خودکشی کا رجحان بھی بہت نظر آیا بہت سارے ملکوں میں. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی بہت ساری چیزیں نظر آئیں, اور گھر میں وہ جو لڑائیاں چھڑائیاں وہ بھی دیکھنے کو زیادہ ملی. تو اس میں کیا موٹیویٹ کرو گے لوگوں کو کہ کس طرح سے اپنی لائف جو ہے اسپینڈ کرنی چاہیے؟ اب ایک پینڈیمک آیا اور اس سے ہم باہر نکل رہے ہیں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ نکل ہی جائیں گے. تو اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے ہے, گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, ان کو لگتا ہے کوئی فیوچر نہیں ہے, تو کیسے ان کو موٹیویٹ کرو گی آپ؟ جی بالکل, اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے اسٹڈی ضروری ہے. اب جس نے کچھ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, وہ تو کر کے دکھائے گا. بالکل. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو کہ یہ سوچتے ہیں, سو وہ تھنکنگ لیول ہوتا ہے ان کا, یعنی کہ ان کا ویژن, یہ ویژن کی بات آتی ہے کہ وہ اپنا ویژن ذرا چھوٹا رکھتے ہیں, چھوٹے رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ ویژن بڑا رکھیں گے سو دے کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. جس طرح میں کر رہی ہوں, جب میرا ویژن چھوٹا تھا تو مجھے بھی ہر چیز مشکل لگتی تھی, یار یہ نہیں بہت مشکل ہے, یہ بھی نہیں بہت مشکل ہے, کیا کروں. لیکن جب ویژن بڑا کیا سو سب کچھ چینج ہو گیا. اس طرح سے تو یہ ضروری ہے. اچھا جی, رخسانہ آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں, اور نیشنل پروگرام برائے خاندانی منصوبہ بندی اور بنیادی صحت کی جو اصل شکل ہے اس کو بحال کرنا قومی سطح پر, تو آپ کہتے ہیں یکساں پالیسی ہونی چاہیے.
तो क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कुछ उस हवाले से आगाह कीजिए। देखिए, जिस वक्त हमने अपनी तहरीक का आगाज़ किया था 2008 से, उस वक्त सारा नेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इकट्ठा था। ठीक है। उसमें भी हमने मिलकर जिद्दोजहद की, हम रेगुलर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलराइजेशन 2012 से हमारी सब लोगों की हुई। उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद सूबों में आ गया हेल्थ डिपार्टमेंट, तो हमारा प्रोग्राम भी सूबों में आ गया। हर सूबे ने वहाँ अपना जो है एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा। पंजाब में थोड़ी सी हमने एफर्ट की तो कुछ मामलात बेहतर ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाबी यहाँ पर भी हमें ना मिल सकी। तो इसी तरह अब आज़ाद कश्मीर है, वहाँ बकाया जात उनको 2012 से 14 वाले अभी तक नहीं मिले, जबकि हम बाकी सूबों में ले चुके हैं। इसी तरीके से सिंध है, हमारी बहनें हैं, वहाँ कोई कोरोना के हवाले से रिस्क अलाउंस 17,000 रुपये तनख्वाह में ऐड किया गया, जबकि बाकी सूबे महरूम हैं उससे। तो इसी तरीके से पंजाब में LHSs को 10वां स्केल दिया गया, जबकि बाकी सूबे में अभी तक वो 7वें स्केल में है। जबकि LHSs का 14वां स्केल बेसिक बनता है, उनकी एजुकेशन के लिहाज से प्रमोशन उनको 17वें स्केल तक देनी चाहिए। अकाउंट सुपरवाइजर्स का भी 14वें से 17वें तक प्रमोशन मिलनी चाहिए। हमारी LHW जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो इतना ज़्यादा काम करती हैं, उम्रें गुजार दी हैं उन्होंने, उनको 7वां स्केल बेसिक मिलना चाहिए, 12वें तक प्रमोशन मिलनी चाहिए। ड्राइवर भाई हैं जो मर्द हैं, घर का चूल्हा जलाते हैं, उनको बेसिक स्केल छठा दें और 9वें तक प्रमोशन दें। FPOs को 18वें स्केल में प्रमोशन दें। कुछ इलाकों में मिल चुकी है, कुछ में नहीं मिली। इम्तियाजी सलूक है, हम कहते हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। हम अपने हक से ज्यादा नहीं मांगते। जो हमारी तालीम है, जितनी हमारी ड्यूटीज हैं, हम ड्यूटी से भी इनकारी नहीं। आप देखें इससे बढ़कर क्या होगा। इसी मुहिम में वजीरिस्तान में नाइला नामी हमारी LHW को शहीद कर दिया गया, टारगेट किलिंग का निशाना बनाकर। आपने नहीं देखा होगा कि पोलियो मुहिम मुतासिर हुई, कोई नहीं घबराया, कोई नहीं डरा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ये सिलसिला कब से जारी है? कब से है? कितने लोग शहादत ले चुके, उनको शहीद भी डिक्लेयर नहीं किया जाता, उनको शहीद पैकेज नहीं दिया जाता, उनके वर्षा को पेंशन नहीं मिलती, बिल्कुल खाली हाथ वो लोग चले जाते हैं। देखें, शहीद का एक एजाज है, कम अज कम हमें वो एजाज तो मिलना चाहिए कि हम वतन पर कुर्बान हो गए। कौन देखेगा, कौन सोचेगा? ये खान साहब को चाहिए कि वो अपने ये टीम को देखें, उनको ताकीद करें। हम तो देखें पाकिस्तान के लिए अपनी जानों पर खेल रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं है। अब 2 बच्चियां जो मैं बता रही हूँ, जो पानी के अंदर जो है गई हैं और पोलियो मुहिम में आजकल वो शामिल हैं, तो यार 2 बच्चियां अकेली हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहुत वाकयात तो हरासमेंट के वाकयात हैं, अंदर बंद कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा हालात खराब है। मैं अब क्या आपको बताऊं। इसी तरह आवाजें कसे जाते हैं, उनको बुरा भला कहा जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसी मुहिम में बहावलपुर में इस तरह का वाकया हुआ है, कुत्ते काट लेते हैं। क्योंकि आप देखें दूर दराज इलाकों में, जहाँ गांव देहातों में बहुत दूर जाना पड़ता है। पंजाब तो मैदानी इलाका है, आज़ाद कश्मीर में और मरी वाली साइड पर आप पहाड़ी इलाकों में देखें, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी इलाकों में देखें, एक घर से दूसरे घर का फासला कई किलोमीटर का है। और वो देखें कि 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, 48 साल की उम्र में हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स वहाँ जाके कतरे पिलाती हैं। जब तक वो एक आखिरी बच्चे को भी कतरे ना पिला लें, वो अपने घरों को वापस नहीं आती, चाहे अपने बच्चे उनके भूख से हलकान हो रहे हों। लेकिन वो कहती हैं कि फर्ज हमने अदा करना है। इससे बढ़कर फर्ज शनासी की क्या मिसाल हो सकती है? फिर भी आप हमारे साथ सुतेली माओ जैसा सलूक रवा रखें तो ये बहुत तकलीफ दे है। और मैं ये भी आपको बताती चलूं, धरने के फैसले कोई अचानक नहीं हो जाते। 2.5 साल हमने वेट किया। हमने हर MPA को, MNA को दरख्वास्त दी, हमने वजीर आजम के पोर्टल पर दरख्वास्तें गुजारी, सेक्रेटरीज को, DGs को, चीफ सेक्रेटरीज को, वजीर आला को, तमाम वज़राए आला को हम बार बार मिले, हमने दरख्वास्तें दी, लेकिन सब ज़बानी कलामी है। शायद हम उनके लिए, शायद हम इजाफी हैं, शायद हम उनके लिए इतने ज्यादा, हम मुल्क को सर्व कर रहे हैं, उनके असासों में इजाफे का बाइस नहीं बन रहे हैं। उनको अपने असासे बनाने से दिलचस्पी है, उनको अपना वो समझते हैं कि जो इक़्तिदार का दौर है उसको एंजॉय करने से उनको दिलचस्पी है। मैं तो नहीं समझती कि ये रियासत मदीना है। अगर रियासत मदीना में देखें, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास 2 चादरें थी, तो सवाल पूछा गया कि दूसरी चादर आपके पास कहाँ से आई, और उन्होंने माइंड नहीं किया कि मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। उन्होंने जवाब दिया, जस्टिफिकेशन दी। उमर फारूक, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब तनख्वाह का पूछा गया, उन्होंने कहा जो मजदूर की तनख्वाह होगी मैं उतनी तनख्वाह लूंगा। कहा गया कि मजदूर की तनख्वाह में आपका गुजारा नहीं होगा। उन्होंने कहा जब मेरा गुजारा नहीं होगा मैं पहले मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, नो डाउट। हम मजदूर हैं और हम खवातीन हैं। बैक वक्त आप देखें, घर का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर को साफ करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को संभालना, तालीम देना, तरबियत देना,
पूरा घर का सिस्टम संभालना साथ ही प्लस ड्यूटी। जॉब भी करना साथ ये ड्यूटी भी और है अपनी बीमारी और ड्यूटी जो है इतनी दूर दूर इलाकों में लगाई जाती है, ये चीज बड़ी काउंट करती है। कितने दूर इलाकों में जाना है खातून ने, 3-3 घंटे का सफर करके जाना है और वापस 3 घंटे का कर आना है, तो उनको अगर वो बेचारी घर से निकलती हैं तो अपनी रोजी रोटी के निकलती हैं और ये सहूलियात जो है उनको देना बहुत जरूरी। इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और लिशबा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से। तीनों फेवरेट हो गए तुम्हारे, ओके हो गए जिसको तुम पढ़ा रही हो। इसके अलावा जो है ये बताओ कि ये कैसे आया जहन में कि यार मुझे लेक्चर देने चाहिए, बैठे बैठे याद आया, किस तरह ख्याल आया, किससे आप इंस्पायर हुए और आपका मूड बना कि जो मुझे भी लेक्चर देने चाहिए, ये बताओ यार। सबसे पहले तो मैंने ट्राई किया था, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी कि शीशे के सामने खड़े होकर कि यार सच में एक टीचर पोटेंशियल है या नहीं है। फिर जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपने फादर को दिखाया, अपनी फैमिली को दिखाया, तो वो बहुत इंस्पायर हुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा स्टाइल है आपका, आप कर सकती हैं। तो मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और खासतौर पर मेरे टीचर्स मिस कजाला, मिस आमना, मिस इकरा, सारी टीचर्स थी मेरी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि आप कर सकती हो रिश्बा। लेकिन जैसे हम आज की टीचर देखते हैं ना, उधर जेलस भी होती हैं। जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज की टीचर्स जेलस होती हैं कि आप ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे वैसे। लेकिन स्कूल टीचर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस तरह से। फादर ने मुझे सपोर्ट किया, फिर मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की। बाबा ने मेरा चैनल भी ओपन किया, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, कर सकती हैं, इजी है, अब लगता है कि इजी है। अच्छा, स्टार्ट में होता है क्या बोलेंगे, किस तरह बोलेंगे, और वो भी समझाना है, लेक्चर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पढ़ाना इजी लगा या पढ़ना इजी लगा, क्या लगा? जब आप पढ़ाते हैं ना, तो जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो उससे आपका नॉलेज ज्यादा होता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं दूसरों को पढ़ा रही हूँ, उससे मेरा नॉलेज बहुत ज्यादा हो रहा था। इसके अलावा मैं शुरू से स्पीचेस करती आ रही हूँ, 7th क्लास से स्पीच करती आ रही हूँ। और शुरू में मेरा एक फेयर था जो कि पब्लिक स्पीकिंग फेयर था, कि मेरी टांगे कांपती थी और मुझसे कुछ नहीं होता था और मैं सब भूल जाती थी कि मैं क्या करूं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं डेवलप होती गई, मेरी प्रैक्टिस हुई, मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कॉलेज में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे। सपोर्ट करने से नहीं आती, मजे की बात है, ये अपनी विल पावर जिसको कहते हैं ना, ये वो होती है जी। जब आप अकेले खड़े होते हैं स्टेज पे, तो ये अपनी विल पावर है आपकी कि आपने हिम्मत करनी है, हौसला करना है, लोगों को आंखों में भी देखना है, और जो आपने बोलना है बोलते जाना है, बोलते जाना है। और फिर गलत या सही का कुछ नहीं, बाद में अच्छा मैं तो ये होती थी। तो ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी हिम्मत करते हैं, कितना हौसला रखते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते फिर आदत हो जाती है। लेकिन जब मैं शुरू में मैं अपना बताऊं, सो मेरी विल पावर तो हर किसी के अंदर होती है। कहते हैं यूनिकनेस हर किसी के अंदर है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। डायमंड हर किसी के अंदर, तो मेरा डायमंड मेरे फादर ने पॉलिश किया, इस वजह से मैं कह सकती हूँ। और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और इस वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि मैं दूसरों को इस मोटिवेट कर सकूँ। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या शौक है तुम्हारे? कुड़ियों वाले शौक बताओ। ये तो हो गया ना कि भाई टीचर बनना, तो ये बच्चे बचपन से इसी तरह से साड़ियाँ बांध के, दुपट्टों से यूँ बांध के खड़ी होती हैं, टीचर बन के खड़ी होती हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लिपस्टिक लगाई और बैग है वो मम्मा का डाला, और जी टीचर हम पढ़ाते हैं। तो बचपन में इस तरह के खेल खेलती थी? जी बिल्कुल, हर किसी का बचपन है, हम भी ऐसे ही करते थे। मोहल्ले की लड़कियां आ गई और साथ में इस तरह से साड़ी बांधी और ये सब कुछ। और लिखना का ब्लैक बोर्ड नहीं, तो वो जो दरवाजे होते हैं घर पर, जी, चौक उठा के उस पर लिखना शुरू कर। जी जी बिल्कुल, ये शौक था तुम्हें? जी था, लेकिन अब जो शौक है ना वो रियलिटी में अब बैग शैग उठाती हो? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सही। तो ये हर बच्ची जो है, जब हम अपने बचपन की बात करते हैं तो सबको टीचर से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही होती है, आइडियल होते हैं हमारे टीचर, है ना? तो हम किसी और फील्ड का सोचते ही नहीं है बचपन में। लड़कियों की बात करें स्पेशल, बॉयज की बात नहीं कर रहे, वो तो जहाज उड़ाते नजर आते हैं, जूम करते नजर आ रहे होते हैं कि मैंने पायलट बनना है, या मैंने आर्मी में जाना है, मैंने फौजी बनना है, या वो बंदूकें उठा के फिर रहे होते हैं जो हमने आर्मी में जाना। गर्ल्स ऐसा नहीं खेल रही होती, वो डॉल से खेल रही होती, शादी वादी कर रही होती डॉल की, या फिर हमेशा टीचर बनी हुई नजर आती है, टिक 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 करती, अम्मा की हील पहन लेना। जी जी। तो और क्या क्या शौक है ये बताओ, बनने संवारने का शौक है?
बनने से बनने का मेकओवर का और मैचिंग शैचिंग का शौक तो है। वैसे मैं टीवी में मुख्तलिफ चैनल्स आते हैं, उनको मैं देखती हूँ। मेकअप का भी शौक है, ट्यूटोरियल देखती हूँ। ट्यूटोरियल्स देखती हूँ। हाँ। और अच्छे लगते हैं, मतलब कि दूसरों का तैयार करना अपने और फिर बहन। ट्राई भी करते हैं कभी? हाँ बिल्कुल, जब ट्राई भी करती हूँ। इसके अलावा मैं अपना खुद मेकअप करती हूँ। जब भी कोई फंक्शन होता है तो वहीं पे मैं खुद तैयार होकर जाती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं होती है, यानी कि उन ट्यूटोरियल से मुझे इतना फायदा होता है। ठीक है, आजकल की बच्चियां माशाल्लाह सब चीजें देखने को मिल गई हैं। ये सोशल मीडिया ने, जैसे ट्यूटोरियल की बात हम करते हैं, हमारे जमाने में कहाँ होता था यार। हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि मेकओवर करना है। लिपस्टिक लगा ली तो अम्मा है एक ही की तय, एक ही लगा तो हम रिमूव करते फिर रहे थे, अच्छा डार्क हो गई है। तो ऐसा था ना नुकसान? बिल्कुल ऐसा ही था उस वक्त, माहौल बहुत डिफरेंट था। हाँ। लेकिन वो अच्छा, मैं तो मिस करती हूँ उसको। वो अच्छा टाइम था, अब भी अच्छा है। हर वक्त के अपने तकाजे हैं उस वक्त, लेकिन कॉन्फिडेंस कम था हमारे दौर में। आजकल के बच्चों में माशाल्लाह कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, कुव्वत फैसला ज़्यादा है, बहुत जल्दी फैसला करते हैं अपने बारे में। उनको पता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। हमें तो बड़ा टाइम लगा ये सारी चीज़ें डिस्कवर करने में। मैं तो अपने यूथ से बहुत, मुझे उम्मीदें भी हैं, खुश भी हूँ, मुतमईन भी हूँ। अच्छा उठाना, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं बैठे बैठे देखो सवाल जहन में आ गया मेरे। ये बताओ, आपने खुद फील्ड में बहुत काम किया और कर भी रही है, तो आप क्या समझती हैं कि एक खातून को क्या क्या मसाइल हैं, किन किन मसाइल? घर की बात अभी हो रही थी, घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, उनकी तालीम और तरबियत है, माँ खाना बनाती है, हर चीज़। जब जॉब कर रही होती है तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें फेस कर रही होती है, और बाहर की टेंशनें कितनी असरअंदाज हो रही होती हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं, स्केल नहीं बढ़ रहे, महंगाई है, तनख्वाहें वही हैं, और जिस तरह से इतने दूर दराज इलाकों में खवातीन की ड्यूटियाँ, लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात करती हूँ, टीचर्स भी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स, उनकी भी लगाई जाती हैं। तो किस किस तरह के जो है मसले हुए जिनको आपने फेस किया? सबसे बड़ा मसला मैं ये समझती हूँ कि अपनी ज़ात की नफ़ी है। आपकी अपनी ज़ात कहीं ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। जब आप, सबसे पहले तो जब आप माँ बनते हैं, आपकी ज़िंदगी बच्चों से वाबस्ता हो जाती है। फिर जब आप जॉब भी करते हैं तो आप बच्चों के लिए कर रहे होते हैं कि मर्द की कमाई में गुजारा नहीं होता। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो फिर आप बच्चों की खातिर ये सेक्रीफाइस करते हैं। वर्किंग वुमेन खुद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी और बोझ खुद अपने ऊपर लेती है, और फिर वो पूरी ज़िंदगी उसी स्ट्रेस में और उसी टेंशन में गुजार देती है, अपनी ज़ात को नफ़ी करके। ना अपने उसको खाने का पता है, ना अपने आराम का पता है, ना उसको अपनी खुशियों का पता है। वो अपनी खुशियों को कुर्बान करती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मेके के लिए, अपने ससुराल के लिए, अपने लोगों के लिए। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ औरत में ही है, कुर्बानी का जज्बा और ये सारा कुछ, ये प्यार का जज्बा अल्लाह पाक ने औरत में ही रखा। और अल्लाह पाक ने अपनी भी जो मिसाल दी है कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसने अपने लिए भी जो मोहब्बत का पैमाना रखा वो औरत के लिए, जो माँ के लिए ही रखा। हमारे लिए एजाज़ की बात भी है। और मैं इस चीज़ पे कुछ शिकवा नहीं कर रही कि अपनी ज़ात की नफ़ी करना। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल किया कि जो औरतों को समझते हैं दूसरे दर्जे की मखलूक, मैं ये समझती हूँ, मैं कोई अल्लाह पाक के या इस्लाम के किसी उस चीज़ से टकराते हुए नहीं, मैं ये कहती हूँ कि औरत बहुत सारे मामलात में मर्द की निस्बत ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है, ज़्यादा हसास है, ज़्यादा प्यार बांटती है, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाती है और निभाती है। ये निभाना सिर्फ औरत को आता है। तो हम सब वही कर रहे हैं। मैं हूँ, आप हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, किसी भी शोबे से वाबस्ता खवातीन हैं। अमूमन मैंने कुर्बानियाँ देता हुआ देखा, इसार का नमूना बना हुआ देखा। तो अल्लाह पाक का चुनाव है, अल्लाह पाक ने हमें ये दी हैं ड्यूटीज़, अल्लाह पाक ने इतनी हसासियत हमारे अंदर रखी। जब घर से बाहर निकलती है तो खातून को तो जहन में या वह गुमान में नहीं होता कि वहाँ क्या क्या मसाइल होंगे फील्ड में। कभी सोचा, जैसे अब हरेसमेंट की बात करते हैं, ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं आपके सामने, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है एक एहसास है, कहीं मजबूरी है, खातून ने निकलना है, महंगाई ज़्यादा है, या खुदा न खास्ता घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हस्बैंड नहीं है और वो अकेली है और अपने बच्चों को लेकर एक सिंगल मदर जा रही है, चल रही है, तो उसके लिए कितना मुश्किल है आगे बहुत काम तकलीफ करना। है आपने बात ये टॉपिक छेड़ा, ये बहुत अंदर तक तकलीफ है। पाकिस्तान में क्यों ऐसा निज़ाम ना बनाया गया कि कोई औरत अपने बच्चों के साथ महफूज सफ़र कर सके? क्यों नहीं ऐसा हुआ? और उसके बाद उसकी जो वजाहतें दी गई, वो कहते हैं ना कि बदतर अज़ गुनाह, वो जो उज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, तो वही वाला हिसाब है
کہ عورت کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. جب باہر نکلتی ہے اس کی عمر نہیں دیکھی جاتی کہ وہ 50 سال کی ہے, 40 سال کی ہے, 35 سال کی ہے, 55 سال کی ہے. مرد نے اس کو مرد کی نظر سے ہی دیکھنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت ہے, یہ صرف دیکھنے کی چیز ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں وہ اپنے گھر میں کسی عورت کو ماں کے روپ میں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں, بہن کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. یہ بھی تعلیم اور تربیت کی کمی ہے, اسلام سے دوری ہے. اسلام نے تو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے عورت کو, اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ عورت معزز ہے, عورت باعزت ہے. آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اگر وہ کام کر رہی ہے, اس کا بھی حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے, اس کو بھی تحفظ دیا جائے, اس کی عزت محفوظ ہو. وہ خود محفوظ ہوگی تو آگے آنے والی نسلیں محفوظ ہوں گی. تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, ہمارے ملک کا. ہماری ورکرز کو بھی اسی طریقے سے چیلنجز کا سامنا ہے, ان پر بھی آوازیں کسے جاتے ہیں. وہ بھی عدم تحفظ محسوس کرتی ہیں. وہ بھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتے ہوئے ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ہر گھر میں جانا ہے, چاہے وہ وہاں کوئی سنگل پرسن بھی رہتا ہے, انہوں نے وہاں پر بھی جا کر پوچھنا ہے. ان پالیسیز کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ضرور ہونی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اس دھرنے کے حوالے سے بھی کہ سیکیورٹی ضروری ہے. یا تو آپ اتنا زیادہ اویئرنیس دے دیں کہ معاشرے میں کہ ہر عورت آرام سے سفر کر سکے آزادی سے اور محفوظ سفر کر سکے. لیکن جب اتنا نہیں ہے تو پھر آپ سیکیورٹی فراہم کریں, کیونکہ ہم قوم کے بچوں کو اپاہج اور معذور ہونے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. شوقیہ کوئی نہیں نکلتا. اتنی ٹینشنیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں. کسی کو مکان کا کرایہ دینا ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے, کسی نے بچوں کے رشتے کرنے ہیں, کسی نے ڈیوٹی کرنی ہے, افسروں کی جو ہے وہ برداشت کرنی ہے. بعض اوقات ان کی ایسی ہیراسمنٹ ہے کہ وہ زبان سے نہ کہتے ہوئے بھی ہیراس کر رہے ہوتے ہیں وہ خواتین کو. ان کی نظروں کو فیس کرنا ہے. اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہے, اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہے. وہ بیچاری جتنا بھی کام کرے گی یا ڈر کے کرے گی یا وہ چھوڑ دے گی. یہ اس حد تک خواتین جو ہے ہماری مجبور ہو جاتی ہیں کہ یا وہ چھوڑ دے گی یا وہ ڈر کے کام کرے گی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی, یا وہ زندگی ہار دیتی ہیں. ہماری ایک سپروائزر تھی ریحانہ شاہین, آج سے کوئی 7 سال پہلے انہوں نے ٹرین کے سامنے خودکشی کر لی تھی. زندگی تنگ کر دی جاتی ہے ان کے اوپر. دیکھیں یہ کہنا آسان ہے, جو بندہ گزرتا ہے خودکشی کا فیصلہ کوئی آسان نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن پتہ نہیں کس کیفیت سے گزر کے کوئی کرتا ہے. ہمارے لیے زندگی کو بہت تنگ کر دیا گیا ہے, بہت محدود کر دیا گیا ہے. یہ تو میں کہتی ہوں اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی ہمت ہے کہ ہم سرنڈر نہیں کرتے. ہمارا ایمان اللہ پاک پر پختہ ہے کہ روزی اسی کے ہاتھ میں ہے. ابھی کل ہی میں سورت فیل کی تلاوت کر رہی تھی تو ایک نیا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا کہ جب وہ ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے چھوٹے پرندوں کے کنکروں سے, تو وہ ہمیں بھی یہ ہمت دے گا کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ, نہ ہم دہشت گرد ہیں, لیکن وہ ہمیں ضرور ہمت دے گا کہ ہم اپنے حقوق چھینیں. وہ ہمیں عزم دے گا, بہادری دے گا, ہمت دے گا, حوصلہ دے گا, اور اس نے ہمیشہ دیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ ہم کامیاب ہوئے, بے شک جزوی طور پر, لیکن ہم کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ہوں گے انشاءاللہ. نشفہ آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں آگے کیا کرنا ہے, کیا سوچا ہے. آگے سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے, ایف ایس سی کر رہی ہیں یقیناً, تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ میڈیکل میں آنا ہے؟ جی بالکل میڈیکل میں آنا ہے, اور آگے جا کے میں نے فردر اسٹڈی کر کے آنکولوجسٹ بننا ہے, کینسر ڈاکٹر. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری مدر جی کینسر تھا ان کو, تو تب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میری مدر جو ہے وہ تو کینسر سے مری ہے, لیکن میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کی ماں کینسر سے مرے. تو آگے فردر میں کوشش کروں گی کہ میں پراپر ٹریٹمنٹ ان کا کروں اور کسی اور کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑے جو میں نے وقت دیکھا ہے. بالکل یہ بچے جانتے ہیں جن کی ماں ان کے ساتھ نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید اتنی ہی مہلت دی تھی اور بہت کچھ سیکھا. اس کا مطلب ہے بالکل بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ سیکھا. شاید والدہ ہوتی تو اتنا سیکھنے کو موقع نہیں. اللہ تو ہر ایک کی ماں باپ کو سلامت رکھے, لیکن اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے, اپنے بندوں کا لیتا ہے. بالکل بے شک. اور ماں جیسی نعمت جو ہے اللہ نے کھینچ لی, اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ایک رضا ہے, بہتری ہے, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور یہ کانفیڈنس, یہ اعتماد, اور یقیناً شاید ایسا نہ ہوتا. جب ماں ہوتی ہے تو بچے صرف ماں کے پلو سے ہی بندھے رہتے ہیں, امی مما یہ کر دو وہ کر دو. جب ماں نہیں ہوتی تو پھر احساس ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور الشفا کو کیا اچھا کھانا بنانا آتا ہے, کیا اچھا بنا لیتی ہے؟ جی بالکل, تقریباً سب کچھ آتا ہے. اب تو پہلے روٹیاں ذرا نقشے بنتے تھے, پھر وہ اب ذرا گول ہو گئی ہیں, پھر نقشے اب گول ہو گئی ہیں, اب گول ہو گئی ہیں. جی اللہ کا شکر ہے.
اور جل جاتی تھی پہلے تو، یعنی جلی ہوئی کھانی پڑتی تھی سب کو. تو اب ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ مختلف ڈشز ہاتھ سے نہیں مطلب جلتا. اچھا میں سمجھتی ہوں جب ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت اکثر جو ہے کہیں سے ہاتھ جل رہا ہے، بڑے نشانات میرے ہاتھ پر ہیں بازو. لیکن ایسا نہیں ہوتا یار، روٹین وائز بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب میں صبح صبح ناشتہ بنا رہی تھی تو کل میرا ہاتھ جل گیا، یہاں جو ہے آئل لگ گیا. تو میں سوچ رہی تھی یار یہ ہماری سوچوں کا سارا لوچا ہے کیا ہے. تو واقعی اب سوچیں جو ہے دماغ میں حاوی ہوتی ہیں. اور تو یا جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے ایسا، اس وقت تو بہت ہی ہوتا ہے ایسا. جب اسٹارٹ لے رہے ہوتے کبھی ہاتھ جل گیا، کبھی روٹی توے پہ ڈالی اور توے پہ پورا ہاتھ ہی آ جاتا. جی. اچھا اس کے علاوہ کیا بناتے؟ روٹی تو بنانی سیکھ لی تم نے. اس کے علاوہ کھانے میں کیا اچھا بناتی ہے؟ بریانی بھی بنا لیتی ہوں، قورمہ بنا لیتی ہوں. اچھا گڈ. جی. اس کے یہ تو بڑی ایزی چیزیں ہیں. مجھے کچھ بتاؤ، کچھ سبزیاں بھی بنا لیتی ہو جو مجھے نہیں آتی. ساگ بنانا مجھے مشکل کام لگتا ہے. اگر کاٹنا پڑے اس کو، کٹا کٹایا مل جائے، بوائل مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. کاٹنے والا کام ہی مشکل لگتا ہے نا. ہاں جی. کٹی کٹایا تو ہر کسی کو اگر مل جائے وہ تو آسانی سے بنا لے مسالے ڈال کر. اچھا یہ خواتین نے نا ہمیشہ کوکنگ کو سر پہ اٹھایا. آج میں یہ پوچھوں گی تو نا ایسا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہائے ہم نے کھانا بنایا، اتنا مشکل کام کیا، لیکن ہارڈلی 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگتا. اور مزہ آتا ہے نا. جب آپ دل سے کر رہے ہوں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے اور 1 گھنٹے میں کھانا کوک ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ میں نے یہ نوٹ کیا، چاہے میں کیوں نہ ہوں، جب میں جاتی ہوں ہائے میں نے تو ابھی کھانا بھی بنانا ہے، ابھی یہ کام بھی کرنا ہے، ابھی وہ بھی کرنا ہے. کچن کی گرمی کی وجہ سے اور وہ تھوڑا سا ایک ذہن پہ ہے کہ گرمی بھی ہے، پھر وہ اس کے بہت سارے لوازمات بھی ہیں. میں تو خود جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کاٹ کے دے دے تو پھر میں بنا لیتی ہوں. تو وہ سہل پسندی ہے، لیکن اصل میں باہر کے کام زیادہ ہیں تو اس لیے پھر ہمیں شاید زیادہ. لیکن گھریلو خواتین کو بھی میرے خیال ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ کھانا بنانا مشکل لگتا ہے گرمی کی وجہ سے. شاید ہم ملتان میں رہتے ہیں اس لیے گرمی زیادہ ہے، یا ہر جگہ پہ کچن میں تو ایک جیسی گرمی ہے. اور یہی بات ہے. اور جب یہ احساس نہ کیا جائے کہ واقعی خواتین کچھ کرتی ہیں تو پھر اور چڑ چڑھتی ہے. کھڑ کے دیکھو کچن میں پتہ چل جائے گا. لیکن کھانا تبھی اچھا بنتا ہے جب کھانا بن جائے تو میرا خیال ہے گھر والوں کو اور اسپیشل ہسبینڈ کو، بھائی لوگوں کو تعریف ضرور کرنی چاہیے. جب آپ تعریف کریں گے تو وہ واقعی، جب تعریف نہیں ہوتی روٹین وائز کھانا تو بناتی ہے اور کرتی کیا ہے. تو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہے کہ گرمی میں اور کہتے ہیں نا جب آپ ٹھنڈی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کہیں تو وہاں کچن میں آگ کے سامنے کھڑا ہونا اور پھر کوکنگ کرنا تو اس وجہ سے ایک مشکل ٹاسک لگتا ہے. نا تو اتنا مشکل ٹاسک ہے نہیں یہ کھانا بنانا، 1 گھنٹے میں کوک ہو جاتا ہے. تو اچھا تو آپ کا زیادہ ٹائم الشفا کیسے گزرتا ہے؟ کیا کرتی ہیں زیادہ تر ٹائم آپ کیسے اسپینڈ کرتی ہیں؟ زیادہ تر تو میرا ٹائم ریڈنگ میں گزرتا ہے. مجھے بکس پڑھنے کا شوق ہے. مختلف بکس ہیں، لائف سٹوریز ہیں، بہت بڑے بڑے پریزیڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی بکس لکھی ہوئی، زیادہ تر میں ان کو بھی اسٹڈی کرتی ہوں. اور نیلسن منڈیلا وہ میری بہت بڑی انسپریشن، ان کی میری لائف کو اسٹڈی کیا ہے. بل گیٹس ہیں، اسٹیفن ہاکنگ ہے، اسٹیفن جابس ہے، ان سب کی لائف سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے. اور اس کے علاوہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم. کتنے بہن بھائی ہیں؟ یہ بات تو مجھے پوچھنا تھا یار، یہ تو رہ گئی نا بات. کتنے بہن بھائی ہیں ان کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں؟ ان میں بھی اس طرح کے شوق ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بتاؤ ہمیں. جی بالکل شوق ہے ان کے اندر. میری 2 بہنیں ہیں. آپ سے بڑی ہے چھوٹی؟ ایک چھوٹی ہے. ہاں مطلب چھوٹی ہیں ساری مجھ سے، میں سب سے بڑی ہوں. اچھا ایک بھائی ہے میرا. کہ ایک چھوٹی ہے؟ نہیں دونوں چھوٹی ہیں. نہیں دونوں چھوٹی ہیں. ایک 7 کلاس میں ہے اور ایک 4 میں، اور میرا بھائی 8 میں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ان کے اندر یہ پوٹینشیل. روب کس کا چلتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا بات مانانی ہو تو؟ نہیں بات تو میری ماننی پڑتی ہے ان کو. ایسا ہے نا، دیکھا بات. جی بات تو ماننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی غصہ بھی آتا ہے آپس میں بہن بھائیوں کی، جو کہتے ہیں لڑائی میں ابو کو بتاؤں گا میں تمہیں سیدھا کر دوں گی، یہ اس طرح سے ہوتی ہے لڑائی؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے، زیادہ نہیں. ویسے تو ہم بڑے پیار محبت سے رہ لیتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت ہی بات ہوتی ہے اس پہ لڑ پڑتے ہیں. زیادہ تر یہ چھوٹے بہن بھائی لڑتے ہیں، ان کے درمیان کی لڑائی مجھے ذرا کرنی پڑتی ہے. پھر جب ان دونوں کی لڑائیاں ختم کراتے تو بس آپ اس کی سائڈ لیں گے؟ بالکل ہے تو یہ ہوتا ہے. جی جی بالکل. آپ تو اس کی سائڈ لیتی ہو. میری آپ تو پھر رونے بھی لگ جائیں گے. آپ میری سائڈ نہیں لیتی ہو، مجھے بہت دکھ ہوا اور یہ اور وہ، اس طرح سے بڑی سننی پڑتی ہے. تو پھر ان کو بھی ان کی اسٹڈی میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ ہاں جی بالکل اسٹڈی میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. روز ہم گھر میں سیشن کرتے ہیں 1 گھنٹے کا، جس کے اندر ہم اپنے خود ٹاپکس لکھ کے اسپیچز دیتے ہیں. اور بہن بھائی بھی اسٹیچنگ؟ جی جی بالکل. بالکل سب ہیں، سب کو شوق ہے کرنے کا.
मैं खुद उनको टॉपिक देती हूँ, वो खुद तैयार करते हैं और फिर 1 घंटे का सेशन होता है उसमें स्पीच। इसके अलावा मैंने एक और सेशन शुरू किया हुआ है घर में, जिसके अंदर मैं उनको टीचिंग का बता दूँ कि आपने अपना स्टाइल कैसे रखना है टीचिंग का। तो उसमें मैं उनको ट्रेन करती हूँ इस तरह से। तो बनना डॉक्टर है, स्टाइल टीचिंग के बता रहे हो यार। यानी कि इंसान को करना सब कुछ चाहिए, यानी कि मजा तो तब आता है ना कि आप जब एक ही में घुस जाओ। चलो ठीक है, वो आपका एक एम्बिशन है, एक बड़ा मकसद है, लेकिन साथ साथ आपको मुख्तलिफ चीजें भी करनी चाहिए, तभी मजा आता है लाइफ का। सही, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। तो सर आपसे बात करते हैं और आपसे जानते हैं कि तमाम मुलाजमीन को फौरी तौर पर बकाया जात आप कहती हैं मिलना चाहिए, और कुछ एडिशनल चार्ज जो है LHS हाँ एसएस के हैं, वो क्या है, कुछ उस हवाले से हमें बताइए। एडिशनल चार्ज LHS ये है कि 2010 से भर्तियों पर पाबंदी लगाई हुई है इन्होंने। कोई भर्ती नहीं है, वही जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी 1000 की आबादी थी उनको 2-2, 3-3 हज़ार की आबादी दे दी गई, नई भर्तियां नहीं है। इसी तरह बर्डन बढ़ा दिया गया लोकेशन या इलाके जो है ज़्यादा जो सेंटर खाली पड़े हुए थे वहाँ पर जो ग्रेजुएट LHWs थे उनको इजाफी चार्ज, जिसको एडिशनल चार्ज कहते हैं, वो देकर एडिशनल चार्ज LHS बना दिया गया। वो बैक वक्त अब LHW की भी ड्यूटी करती हैं, LHS की भी, लेकिन LAW की तनख्वाह में। तो हमारा मुतालबा ये है कि वो जब ग्रेजुएट हैं और क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं, उनके जो है सीनियरिटी भी है उनकी, तो उनको प्रमोट करें, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर आगे प्रमोशन लेकर आए। भर्तियों पर पाबंदी अब उठाई है इन्होंने, जब धरने का हमने ऐलान किया है तो उस प्रेशर में, उसमें समरी भी जो लिखी हुई है उस पर भी यूनियन का हवाला लिखने पर ये मजबूर हुए हैं। एक मुतालबा इन्होंने हमारा अभी इसी प्रेशर में मान भी लिया है। अल्लाह करे कि भर्तियां हों और हमारी एडिशनल चार्ज पर जो LHS हैं वो प्रमोट हों, और इंशाल्लाह हम उनको जरूर करवाएंगे। इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर की मैं बात करूं, वहां बकाया जात अदा नहीं किए गए, उसके हवाले से जो बड़ा दुख हमारा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सदाकत शाह भाई हमारे अकाउंट्स प्रोवाइडर थे, बानी है वो हमारी इस तहरीक के। अभी उनकी सितंबर में डेथ हो गई है। उनकी मिसेज यसरा बशीर हमारी बहन, वो सदर हैं आज़ाद कश्मीर की हमारी यूनियन की। उनके 3 बच्चे हैं। किसी सरकारी एहलकार ने जाकर नहीं पूछा कि सदाकत भाई की डेथ के बाद वहाँ क्या सूरत हाल है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम इस कस्मा पुरसी में मर जाएंगे और कोई नहीं पूछेगा हमें, हमारे बच्चे इसी तरह लावारिस रहेंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हमने 25-26 साल सर्व किया महकमे को, लावारिस जाके दफना दिया, उसके बाद कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रेजुएटी नहीं, कोई महकमे की तरफ से कोई डेथ क्लेम्स नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक और क्या करेगी, कैसे अपने बच्चों को पालेगी? जब ज्वाइनिंग देते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ होता है, क्या फैसिलिटीज जो आप कह रही हैं, पेंशन या इनका जिक्र होता है या नहीं? बिल्कुल, देखें पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पर थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपकी सर्विस काउंट होगी। वो हमारी 26 साल सर्विस बनती है, इसमें 4 प्रमोशन हमारी ड्यू है, वो 4 प्रमोशन सबको मिलनी चाहिए, स्केल्स अपग्रेडेशन सबके होने चाहिए, और सबको पेंशन मिलनी चाहिए जो लोग आगे रिटायर हो रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है। पेंशन राइट है सबका, बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। और हम बने, यानी कि रूही बने आपकी आवाज, और आपकी आवाज यकीनन हमें पहुंचाने की कोशिश की है। आपका शुक्रिया रुखसाना, आप तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी होगी इंशाल्लाह। और हमारे साथ थे अलिशफा मतीन। अलिशफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाले बच्चियों को या बच्चों को क्या मैसेज दोगी आज के दिन, क्या कहूँ? जी बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ अपने मुख्तलिफ सेशंस में भी, अपनी स्टोरीज में भी, कि ऑलवेज क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। यानी कि हम हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि वो आएगी, फिर हम कुछ करेंगे, और कभी बार आ भी जाते हैं, पता ही नहीं चलता जी, चली गई यार, अब दूसरी आएगी, उस पर कर लेंगे, और इस तरह हमारा टाइम गुजर जाता है, हमें टाइम वेस्ट होता है, और वो अपॉर्चुनिटी जाती रहती है और हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, तो खुद ही जनाब जी हाथ पांव मारें और आगे बढ़ें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आयशा को देंगे इजाजत, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।